الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج ہم سب شب برات کے عنوان سے یہاں پر جڑے ہیں۔ اللہ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل رات ہی کو میوات کے سفر سے لوٹا ہوں، طبیعت سخت خراب تھی، گھر سے کہا گیا کہ ہاسپٹل میں داخل ہو جائے۔ میں نے کہا کہ قاری عاقل صاحب نے تاریخ بہت پہلے لے لی ہے شب برات کے عنوان پر،
مجھے دھوبی مسجد میں پہنچنا ہے، اگر ہاسپٹل جاؤں تو کیا بھروسہ کہ کیا کر دے، اور داخل ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ طبیعت اور بگڑتی چلی جائے۔ تو میں نے کہا کہ کل کا پروگرام ہو جائے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ کی محبت میں یہاں پہنچا ہوں۔ آج بھی صبح میں طبیعت سخت خراب تھی، بخار تھا، گھر والوں نے پوتا رکھا کہ بخار کچھ کم ہو، طبیعت ناساز، اس کے باوجود بھی اٹھ کر آیا ہوں۔ بس میں اسی لیے آیا ہوں کہ شب برات، آج شب برات ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی وہ شخص بھی ہو جس کا دل مجلہ اور صاف ہو جائے اور اس کے آنکھیں اشک بار ہو جائے اور وہ گناہوں میں نادم و شرمندہ ہو جائے اور اپنے گناہوں کی طرف وہ متوجہ ہو کر یہ سوچ لے کہ میں بہت بڑا پاپی و مجرم ہوں، اور اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اپنے دل کو صاف و مجلہ کر دے اور دل کی طرف وہ متوجہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ بس اس وقت وہ بندہ معافی مانگے تو میرے لیے یہی سب کافی ہے، تو میرا آنا بھی وصول، میرا بیٹھنا بھی وصول ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ رات بہت قیمتی رات ہے، سمجھنے والوں کے لیے قیمتی رات ہے، گھومنے والوں کے لیے کوئی قیمتی رات نہیں ہے۔ گھومنے والا جس طرح پہلے بھی گھومتا ہے، اب بھی اسی طرح عیاشیوں میں زندگی گزارے گا، لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو ان رات کی قدر کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دیکھتا رکھا، پھرتا رکھا، بولتا رکھا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی کی طرف کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے رب کا بہت بڑا مجھ پر احسان ہے۔ میں نے کتنے راستے میں چلتے ہوئے نابیناؤں کو دیکھا ہے، اندھوں کو دیکھا ہے راستے پہ چلتے ہوئے، میں نے کتنا چلتے ہوئے بہروں کو دیکھا ہے، میں نے راستے پر چلتے ہوئے میں نے کتنے لولے اور لنگڑے کو دیکھا ہے کہ محتاجگی کے عالم میں کبھی کہیں جا کر گرتا ہے، کبھی کہیں جا کر گرتا ہے۔ اسٹیشنوں پر دیکھا ہے کہ وہ اندھے کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اندھا چلتا چلتا اچانک کہ کہیں ٹکرایا اور جا کے دور گرا اور اسے پکڑ کر پھر راستہ صحیح معنی میں پار کروایا جا رہا ہے۔ ان بہروں کو بھی دیکھا کہ لوگ اسے چڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گونگا جا رہا ہے، بہرا جا رہا ہے، اور ہم نے گونگے کو بھی دیکھا کہ جو لوگ اسے چڑھا رہے ہیں ٹرینوں کے اندر کے بوبا ہے، اور وہ بیچارہ غصے میں کبھی آ کر مارنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اتنا پریشان کہ پورے بوگی کے اندر، ٹرینوں کے اندر اسے چڑھایا جا رہا ہے کہ بوبا بوبا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، گونگا گونگا کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ ہم نے اسے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی دیکھا ہے ایسے آدمی ہو جسے لوگ چڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ان سب کے باوجود اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں آنکھوں کی دولت سے نواز دیا، اللہ نے ہمیں زبان دی، بہترین زبان دی جس سے ہم بولتے ہیں، بہترین کان دیا جس سے ہم سنتے ہیں، بہترین ہاتھ دیا جس سے ہاتھ ہلاتے ہیں، بہترین پیر دیا کہ محتاجگی کے عالم میں نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں یا لکڑی کو لے کر چل رہے ہیں کہ جس کے سہارے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں۔ واہ رب، تیرا احسان ہی احسان ہے۔ ہم نکمے ہیں کہ ہم ہی خود کمزور ہیں کہ احسانات کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ کتا بھی وفاداری کر جاتا ہے لیکن ہم وفاداری میں بہت نکمے نکلے ہیں۔ کتے کو دیکھا کہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سیٹھ نے کتا پالا، کتوں سے محبت، ایسی محبت پیش کی، ایسی محبت پیش کی کہ وہ کتے نے بھی وفاداری پیش کر دی سیٹھ کے سامنے۔ کیسی وفاداری پیش کی؟ اس کتے نے وفاداری ایسی پیش کی کہ وہ کتا جیسے ہی سیٹھ اگر کام کے لیے، نوکری کے لیے نکلتا تھا، نوکری پر جاتا تھا، نوکری کر کے جب لوٹتا تھا، کتا وہیں بیٹھا بیٹھا رہتا تھا کہ میرا سیٹھ دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ سیٹھ اس جگہ آتا، کتا اس کے ساتھ گھر آتا، گھر ساتھ سوتا، صبح پھر سے وہ سیٹھ نکلتا، کتا وہیں بیٹھا رہتا، پھر سیٹھ جاتا،
اور پھر لوٹتا، کتا پھر اس کے ساتھ گھر آتا۔ اسی طرح سالوں گزر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیٹھ نکلا، جیسے ہی کام کے لیے نکلا کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ لوٹ نہیں پایا، کتا بھی وہیں بیٹھا رہا۔ بیٹھے بیٹھے زندگی اس نے وہیں ختم کر دی۔ کہا کہ سیٹھ نہ لوٹا تو میرا بھی لوٹنا یہاں سے مشکل ہے۔ ایک کتا اپنے سیٹھ، اپنے آقا کی محبت میں ایسی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں کھلایا ہے، جس اللہ نے ہمیں پلایا ہے، جس اللہ نے ہمیں سنایا ہے، جس اللہ نے ہمیں ہنستا رکھا ہے، جس اللہ نے ہمیں بولتا رکھا ہے، جس اللہ نے ہمیں دیکھتا رکھا ہے، جس اللہ نے ہمیں سنتا رکھا ہے، جس اللہ نے ہمیں دیکھتا رکھا ہے، جس اللہ نے ہمیں چلتا رکھا ہے، جس اللہ نے ہمیں روزی کا ذریعہ بنا کر دیا ہے، جس اللہ نے گھر میں بچوں کی بہترین چیزیں عطا فرمائی کہ ان بچوں کے ساتھ ہماری زندگی کا محور گزرتا جا رہا ہے، ایسی زندگی اللہ کا شکر ہے۔ یہ ساری چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہم غلام وہ غلام ہیں کہ جو آقا کو اب بھی بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم وہ غلام ہیں کہ جو آقا کو اب بھی بھولے بیٹھے ہیں۔ انسان کہاں چلا گیا؟ انسان کہاں سو گیا؟ اس وقت انسان کو اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر ہر انسان کو اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میری نظر کس طرف جا رہی ہے۔ ایک کتا بھی زندگی گزارتا ہے تو وفاداری کر کے چلا جاتا ہے، لیکن ہم کتے سے بھی زیادہ نکمے ہو چکے کہ وفاداری کرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ وفاداری کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھنا کہ جانور جو ہوتا ہے نا، ان کا کام ہوتا ہے کھانا، ان کا کام ہوتا ہے پینا، ان کا کام ہوتا ہے لڑ جھگڑ کے ایک جگہ مل جائے تو سو جانا۔ اتنا ہی کتے کا کام ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایک جانور جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ کو لڑ جھگڑ کے جگہ لے کر سو جاتا ہے۔ ایک جانور جو ہوتا ہے وہ کہیں کھانا مل جائے تو کھا لیتا ہے۔ جانور کا جو کام ہے ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام بھی کھانا ہو گیا، ہمارا کام بھی سونا ہو گیا، لڑ جھگڑ کر زمین ہڑپ کر کے وہیں سو رہے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رب ہے اس رب کی طرف کبھی توجہ نہیں ہے، نہ اس طرف توجہ جا رہی ہے، نہ اس طرف سوچ جا رہی ہے، نہ زندگی کی توجہ اس طرف جا رہی ہے۔ ہمیں اس بارے میں آج غور و فکر کرنا ہے۔ یہ رات بہت بابرکت رات ہے، یہ رات بہت پیاری رات ہے۔ اس رات میں ہم انسانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس پیارے رب، وہ اللہ جس نے ہمیں سوتا رکھا، وہ اللہ جس نے ہمیں پیتا رکھا، وہ اللہ جس نے ہمیں پیارا جسم عطا فرمایا، وہ اللہ جس نے ہمیں چلتا رکھا، لولا لنگا نہیں بنایا، اس نے ہمیں نابینا نہیں بنایا، اس نے ہمیں اندھا نہیں بنایا، اس نے ہمیں بہرا نہیں بنایا، اس نے ہمیں اللہ نے گونگا نہیں بنایا ہے۔ اس اللہ نے ہمیں بہترین اولاد عطا فرمائی ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں بہترین گھر عطا فرمایا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیاری زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اچھی زندگی، سوچنے والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں ایسے گھر پیدا فرمایا کہ جس گھر کے اندر جو ماں ہے وہ بھی ایمان پر ہے، جو باپ ہے وہ بھی ایمان پر ہے۔ بچپن سے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ ملا۔ وہ ماں ہے کہ جو بچپن سے مسجد بھیج کر کہہ رہی ہے کہ کلمہ یاد کرو۔ وہ بچہ ہے کہ وہ ماں ہے کہ جو گھر میں مسجد میں جا کر بھیج رہی ہے کہ کلمے کی ساری چیزوں کو، یقین کو پیدا کرو۔ وہی ماں ہے کہ جو بچپن سے بتلا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، عبادت کے لائق تو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ایک بندے خدا جو کھڑا ہوا، اس نے لوگوں کے دل پر چوٹ لگا کر ایک بات کہی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا
کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ کسی سے دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دنیا میں کمائیں، ہم یہ سمجھیں کہ مصیبت آئی ہے، پریشانیاں آئی ہے، مصیبت ختم کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ ایک ساتھ کہو کہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ سارے مسائل کو ختم کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے تو کس نے عطا فرمائی ہے؟ ایک ساتھ بولو، ذرا زور سے بولو تاکہ دل کے اندر ایک چوٹ لگے، دل میں سے ایک آواز نکلے، دل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے دنیا کی حکومت آ جائے، دنیا کی طاقت آ جائے، دنیا اپنی کوشش کرے، دنیا یہ کہے کہ ہم جے شری رام کے ذریعے ہم اپنا کام کریں، دنیا اپنی کوشش کرتی چلی جائے، دنیا اپنی محنت کرتی چلی جائے، لیکن ہم وہ مسلمان ہیں جو ہر وقت یہ زبان سے کہیں گے، ہم وہ مسلمان ہیں ہماری زبان سے یہ لفظ نکلے گا، آنکھیں دینے والی ذات ہے تو رب کی ذات ہے، زبان دینے والی ذات ہے تو رب کی ذات ہے، کان دینے والی ذات ہے تو رب کی ذات ہے، پیر سے چلنے کی طاقت دینے والی ذات ہے تو رب کی ذات ہے، ہاتھ ہلانے کی طاقت دینے والی ذات ہے تو رب کی ذات ہے۔ دنیا میں گردش، دنیا میں ساری طاقت، دنیا میں ساری چیز کرنے والی طاقت ہے تو رب کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہی تو پیغام دیا تھا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ نمرود آیا اور کہا کہ یہ تو مورتیوں کو گالی دیتا ہے، اس نے کہا یہ مورتیاں کیا کر سکتی ہے؟ یہ مورتیاں تو خود بول بھی نہیں سکتی، یہ مورتیاں تو دیکھ بھی نہیں سکتی، یہ مورتیاں تو بول بھی نہیں سکتی، اس کے پاس زبان بھی نہیں ہے، تم اس سے کیا مدد مانگتے ہیں؟ یہ تمہیں کیا مدد عطا فرمائے گا؟ یہ تمہیں کیا چیز عطا کرے گا؟ اس پر تو مکھی بیٹھتی ہے، تو مکھی کے اڑانے کی طاقت بھی اس مورتی کے اندر نہیں ہے۔ ابراہیم نے پیغام دیا تھا، ابراہیم کا پیغام، ملت ابراہیمی کا پیغام، میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام دیا تھا۔ مدینہ کے اندر کریا کریا گھومے ہیں، مکے کے کریا کریا گھومے ہیں، پیغام دیا ہے تو میرے محمد نے پیغام دیا ہے کہ آؤ مسلمانوں، آؤ آؤ، تمہیں اگر میں پیغام دیتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی دینے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں۔ کامیابی ملے گی تو یہی ملے گی، کامیابی ملے گی تو اسلام میں ملے گی، کامیابی ملے گی تو ایمان میں ملے گی، کامیابی ملے گی تو اللہ کی محبت میں ملے گی، کامیابی ملے گی تو اللہ کے پیار میں ملے گا۔ ایک شخص آیا تھا نا، آنے کے بعد محمد کے سامنے آنے کے بعد ایک گوہل کو لایا اور کہا کہ اس گو کو زندہ کر کے بتلاؤ، تو کہا کہ گو کو زندہ کر کے بتلانے کی بات کر رہا ہے۔ گو سے کہا کہ ذرا بتلا تو کون ہے، تجھے پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اس گو نے آگے بڑھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک شخص آیا، پتھر لے کر آیا اور آ کر کہا کہ اس پتھر میں کیا ہے ذرا بتلاؤ، تو کہا کہ پتھر میں کیا ہے میں اس کو بتلاؤں، یا اس ہاتھ میں کیا ہے یہ بتلاؤ، تو کہا کہ میں اس ہاتھ میں ہے وہ بتلاؤ، یا ہاتھ خود بولے گا، تو کہا کہ اس پتھر نے بھی بولنا شروع کیا لا الہ الا اللہ۔ آج اس رب کو ہم بھول چکے ہیں، آج اس اللہ کو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی، ہم نے اسے بھول بھلا دیا، اللہ نے زبان دی، ہم نے اسے بھلا دیا، اللہ نے ہاتھ دیا، اللہ نے اسے ہمیں اللہ کو بھلا دیا، نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ آج ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اسی احساس کو جمانے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی بات کو دل میں اتارنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اللہ کے کلمہ کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اللہ کا احسان کہ ماں کی گود میں اسلام ملا، اللہ کا احسان کہ ماں ملی جو مسجدوں میں بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کو سکھا رہی، ہم اسی اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج اس بات کی نیت کرنی کہ اس رات میں ہم بیٹھے ہیں اس اللہ کو اپنی زندگی میں اتارنا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ مانگنے میں دیری تو ہو سکتی ہے، انسان کے دھیان میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ عطا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میرا پیارا رب، ہم اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ وہ اللہ بہت پیارا رب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کے خوف میں رویا
جو اللہ کے ڈر میں رویا، من بکا من خشیت اللہ، توجہ آپ کی میری طرف ہو، من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف میں رویا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ جہنم میں آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے نا۔ کہ اللہ کے خوف میں انسان رویا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور جہنم کی آگ معلوم ہے 70 گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنم کا ایک ذرہ مشرق کی طرف رکھ دیا جائے، جہنم کا ایک حصہ، ایک ذرہ، ایک ٹیپا مشرق کی طرف رکھ دیا، اور ایک انسان کو مغرب کی طرف کھڑا کر دیا جائے، اس کی تپش کی وجہ سے وہ انسان جل بل کے راکھ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حصہ جہنم کا، ایک حصہ جو انسان کو، جہنمیوں کو جلایا جائے گا، اس کے پسینے کا، اس کے پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ جل بن کے راکھ ہو جائے گا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، جو مدینے گئے انہیں معلوم ہے کہ کئی کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، جل بن کے راکھ ہو جائے گا۔ ایک پسینے کا قطرہ جہنمیوں کے آنکھ سے جو نکلے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو نکلے گا، ایک قطرہ اگر ڈال دیا جائے تو وہ انسان کا ڈالنے کی وجہ سے وہ احد پہاڑ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، آنسو کا ایک قطرہ نکلا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد میں انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میں کتنا بڑا پاپی ہوں، میں نے بہت گناہ کیا، اس زبان سے گناہ کیا، ان آنکھوں سے گناہ کیا، ہاتھ سے گناہ کیا، میں نے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائی، لوگوں کو بہت پریشان کیا، میں نے لوگوں کی عزت کی بہت دھجیاں اڑائی۔ ایک آنسو کا قطرہ خوف کی بنا پر نکلا، انسان کے آنکھوں سے نکلا، اور پلکوں سے نکلنے کے بعد بال کا ایک حصہ بھیگا، پورے بال نہیں بھیگے، بال کا ایک حصہ بھیگا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ جہنم سے جہنمی کو، اس شخص کو نکال کر جہنم سے اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، میرا پیارا رب کتنا کریم ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو ان کے صحابی تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ جو پانی پیتے تھے وہ صاف تھا، اور کفار جو پانی پیتے تھے وہ پانی کے اندر لال پانی ہو جایا کرتا تھا، پانی بالکل خون والا ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ لوگ پانی اس طرح پینے کے لیے کرتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ہمارے منہ میں کلی کیا کرو تاکہ پانی صاف ہمارے منہ میں مل جایا کرے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، موسیٰ کے صحابہ، موسیٰ پر جو ایمان لانے والے پانی پیتے تھے اور ان کے منہ میں کلی کرتے تھے، اور پانی ان کے منہ میں صاف جایا کرتا تھا۔ یہ کتابوں میں ملتا ہے۔ جلالین کے حاشیے میں ایک بات لکھی ہے، بہت پتے کی بات، میں نے اکثر یہ میں نے کہیں بھی بیان میں نقل نہیں کیا ہے، آج آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے رب کی رحمت کو سمجھ لیں ذرا سا، اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ عذاب تو ضرور دے گا، لیکن بس یہی حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ وہ اپنے منہ میں پانی لینے کے بعد پانی پھینکتے تھے، وہ پانی لال پانی ختم ہو جایا کرتا تھا، خون جیسا پانی ختم ہو جایا کرتا تھا۔ مومن بندہ جس نے اسلام قبول کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ جب اس کو جہنم میں ڈالے گا تو جہنم کی آگ بھی اسے جلائے گی نہیں۔ یہاں میں نقطہ ایک نقل کرتا ہوں کہ وہاں جو کفار پڑے ہوں گے
وہ مومنوں سے آ کے چپک جائیں گے تو اس پر بھی جہنم کی آگ اس پر بھی آگ اس کو بھی جلائے گی نہیں. یعنی میرا پیارا رب کتنا رحیم ہے. وہ شبلی کے بارے میں آتا ہے نا, شبلی کے بارے میں کیا آتا ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ ناراض ہو گئے ان سے, کہا کہ شبلی کیا کر بیٹھے, سخت ناراض ہو گئے. تو شبلی نے فوراً کہا کہ اللہ میں تیرے رحم جو تیری رحمانیت ہے, جو تو رحم کا مادہ تیرا ہے, میں لوگوں کے سامنے نقل کرنا شروع کر دوں گا, لوگ عبادت کرنا بند کر دیں گے کہ تو کتنا رحیم ہے. تو اللہ نے کہا کہ تو میری بات نہ نقل کر, میں تیری بات نقل نہیں کروں گا. یعنی میرا رب بہت رحیم و کریم ہے. اب یہ بات سمجھنا ہے کہ میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا, معصوم عن الخطا ہے میرے نبی علیہ السلام. غلطی سرزدمی ہوتی ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, اگر نماز نہ پڑھے, نہ کرے, ساری چیز نہ کرے, تب بھی اللہ انہیں معاف کر دے گا. سب مانتے ہیں نا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, لیکن اس کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں کہ میرے اللہ کا مجھ پر اتنا احسان ہے تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں میرے رب کی اتنی زیادہ عبادت کروں, میں میرے رب کی اتنی زیادہ عبادت کروں. ایک ماں ہم پر رحم کا مادہ نچھاور کرتی ہے, ایک شخص ہم پر رحم کا مادہ نچھاور کرتا ہے تو ہم اس کی خدمت کے لیے اپنی جان کو لگا دیتے ہیں. تو ہمارا رب ہم پر اتنا رحیم ہو, اللہ ہم پر اتنا کریم ہو, تو ہمیں اپنے رب پر کتنا مادہ نچھاور کرنا چاہیے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اللہ تیرا بندہ ہے, اور یہ رات تو وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے بندے کو اور کہتا ہے, آواز لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا, میں معاف کرنے والا ہوں, ہے کوئی مصیبت سے پناہ چاہنے والا, میں مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دوں گا, اور ہے کوئی شخص رزق کو طلب کرنے والا, میں اس کو روزی کو بھر دوں گا. یہ رات ہے جو اللہ سے مانگنے والی رات ہے. ان راتوں میں اللہ سے مانگنا ہے, گھومنے پھرنے والی رات نہیں ہے, اڈے سجانے والی رات نہیں ہے. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں بازار, جہاں پر لوگ گھومنے کا شوق رکھتے ہیں, پھرنے کا شوق رکھتے ہیں, یہاں اڈے سجانے کا شوق رکھتے ہیں. لیکن مسلمانوں, یہاں یہ ماحول بنا کر بتلاؤ, یہ علاقے کو علاقہ بنا کر بتلاؤ کہ علاقہ وہ علاقہ بنے, کہ یہ پھرنے کی جگہ نہ ہو, یہ اڈے سجانے کی جگہ نہ ہو, بلکہ یہ جگہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے والی جگہ ہو, یہ وہ جگہ ہو اللہ کو یاد کرنے والی جگہ ہو. ایک ایک شخص کو پکڑ کے لاؤ اور کہو کہ اللہ کے پاس آؤ, ایک ایک فرد کو پکڑ کے لاؤ اور کہو کہ اللہ کے پاس آؤ. پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے لگی ہے, پوری دنیا مسلمانوں کے دشمن ہے, پوری دنیا مسلمانوں کے مخالف ہے, اور اس وقت مسلمانوں کا بھی حال ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہے, اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے, اللہ کی یاد سے بے غافل ہو چکا ہے, اللہ کی یاد کو چھوڑ بیٹھا ہے. دنیا مسلمانوں کے خلاف پڑی ہے اور مسلمان ہے جو اللہ کو بھول بیٹھا ہے. ایسے وقت مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں آئے, اللہ سے مانگے, اللہ کے سامنے روئے, اللہ کے سامنے گڑگڑائے, اور اپنے بچوں سے بھی کہیں, اپنے گھر میں جائیں, بچوں کو کہیں کہ زندگی بنانا ہے. آج ہماری بیٹیاں گھر سے نکل گئی, ہماری بیٹیاں لوگوں کے گود میں جا کے سو رہی ہے, ہماری بیٹیاں کسی کے ہتھے چڑھ رہی ہے, ہمارے بچے کسی کے ہاتھ لگ رہے ہیں, ہمارے بچے گھر سے نکل گئے. باپ آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا, باپ آتا ہے آ کے کہتا ہے بیٹی ہاتھ سے نکل گیا. میں یہ کہتا کیا کرتا ہوں کہ بیٹا ہاتھ سے نہیں نکلا, بیٹی ہاتھ سے نہیں نکلا, تو اللہ کے ہاتھ سے نکل گیا, اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے نکال دیا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اٹھا کر پھینک دیا کرتا ہے, معیشت کو بھی تنگ کر دیا کرتا ہے, ساری چیز کو تنگ کر دیا کرتا ہے. اللہ نے تمہیں اٹھا کر پھینک دیا تو پھر تم کہاں کام کے نظر آؤ گے.
نیت کرو اس وقت کہ اللہ کو ہم اپنا بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ کو زندگی میں اتاریں گے۔ زندگی غفلت والی زندگی گزر رہی ہے، گناہ والی زندگی گزر رہی ہے، غیبت ہماری زندگی میں، چغلی ہماری زندگی میں، چغلی حسد ہماری زندگی میں، ریاکاری ہماری زندگی میں، عیاشی ہماری زندگی میں، ہر گناہ ہماری زندگی میں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا یہ ہم نکموں کا کام بن چکا ہے کہ ماں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور ہم لوگ آرام سے سو رہے ہیں اور ہم سمجھے کامیاب ہے۔ یاد رکھنا جنازے بہت سے اٹھ رہے ہیں، ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے۔ بہت سو کی آنکھیں بند ہو چکی، ایک دن آنکھ ہماری بھی بند ہونے والی ہے۔ بہت سو کی زبان بند ہو چکی، ایک دن زبان ہماری بھی بند ہونے والی ہے۔ بہت سو کی جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک دن جنازہ ہمارا بھی اٹھنے والا ہے۔ ڈولیوں پر بہت سو کو لے جایا جا رہا ہے، ایک دن ہمیں بھی لے جایا جائے گا، منو مٹی کے نیچے اتار دیا جائے گا۔ وہاں اللہ ہم سے سوال پوچھے گا، جواب دینے کی طاقت ہے تو ہم جو کام کرنا ہے کریں، جیسے رہنا ہے رہیں، جس طرح زندگی گزارنا ہے گزاریں، جس طرح چاہے اس طرح زندگی گزاریں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے پاس ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ان آنکھوں کا حساب دینا ہے، اس زبان کا حساب دینا ہے، اس کان کا حساب دینا ہے، ان ہاتھوں کا حساب دینا ہے۔ اس وقت یاد رکھنا زبان کو لوک مار دیا جائے گا، آنکھ آگے بڑھ کر کہے گی کہ اللہ میں بچنے کی کوشش کرتی تھی لیکن اس نے اپنے مفاد کے لیے آنکھوں سے گناہ کیا ہے۔ ہاتھ بولنے کی کوشش کرے گی، ہاتھ بھی بول کر بولے گا، اب پیر بھی اٹھ کر بولے گا، بدن کا ایک ایک عضو بولے گا، کوئی چیز رکنے والی نہیں، ہر چیز بولے گی، ہر چیز اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ اور یاد رکھنا اس وقت فرشتوں کو اللہ کہے گا تو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑو، اسے زنجیروں میں جکڑو، اٹھاؤ اور جہنم میں اٹھا کر پھینک دو۔ مجھے یہ کام کا نہیں ہے، یہ میرا بندہ کام کا نہیں، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ یاد رکھنا اس وقت ہماری ماں بھی وہاں کھڑی ہوگی، یاد رکھنا وہاں ہمارا باپ بھی کھڑا ہوگا۔ وہ ماں آگے بڑھ کر کہے گی کہ بیٹا میں تجھے بہت اچھا سمجھتی تھی، بیٹا میں تجھے بہت نیک سمجھا کرتی تھی، کوئی ہو یا نہ ہو میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، جو دنیا میں بھی روتے رہیں، اس دھرتی پر بھی رہے تو روتے رہے۔ ایک ہی لفظ عثمان محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا، امتی امتی امتی۔ امت کے لیے تڑپ گیا، امت کے لیے روتا رہا، سجدے میں گرا، رات بھر نماز میں کھڑے رہے۔ فاطمہ کہتی، عائشہ کہتی ہے محمد کو کھڑا دیکھا، میں نے دیکھا کہ لگا لمبا قیام کیا، رکوع میں گئے، رکوع میں لمبا رکوع کیا، سجدے میں گئے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ میں نے سمجھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ گئی ہو، میں نے قریب جا کر پیر ہلا کر دیکھا اور قریب جا کر سننے کی کوشش کی کہ محمد کیا کر رہے ہیں، تو سجدے میں میرا محمد کہہ رہا تھا امتی امتی امتی۔ اس امت کے لیے میرا محمد تڑپ گیا، اس امت کے لیے میرا محمد روتا رہا، اس امت کے لیے میرا نبی روتا رہا۔ وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسے پتھر بھی اٹھے تو سلامی پیش کرے، وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درخت بھی قریب آ کر محمد کی زیارت کرے اور محمد کی زیارت کر کے سلام پیش کر کے چلا جائے، وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے تڑپتا رہا، اس امت کے لیے مچلتا رہا۔ اور وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ محمد تڑپ جائے گا، وہ محمد مچل جائے گا۔ میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں اپنے لیے گناہوں سے نہ بچنا ہو تو نہ بچو، اپنے لیے گناہوں سے نہ بچنا ہو تو نہ بچو، میرے محمد کی تو لاج رکھ لو، محمد کے لیے تو گناہوں سے بچ جاؤ، محمد کے لیے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اپنے پیر کو گناہوں سے بچا لو۔ یہ یہاں پر ماحول بنانا، گناہوں کا اڈا سجانا، اس سے تو اپنے آپ کو بچا لو۔ کب تک کیا عیاشیوں میں پڑے رہیں گے، کب تک گناہوں میں ہم پڑے رہیں گے؟ صورت کا حال تو یہ ہے کہ یہاں تو ماشاءاللہ ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے، صورت کا حال تو یہ ہے کہ انجیکشنوں کے ذریعے نشہ لیا جا رہا ہے، دوائیں چل رہی اس کے اوپر مستقل، اور وہ لے کر نشہ کر رہا ہے۔ لیکن ایک ایک انسان جو انسان ہے یہاں بیٹھ کر سو رہا ہے، کسی کے دل میں درد نہیں کہ اس مسجد میں دھوبی مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھوں اور اللہ سے دعا مانگ کر کہوں کہ اللہ
نوجوان نشے میں ہے، کل قیامت کے دن اگر آپ نے سوال کر لیا اس نوجوان کے بارے میں، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ پہلی فکر تو یہ ہے کہ ہم اس نوجوان کے پیچھے لگے، اور دوسری فکر یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے اس کے لیے۔ میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 40 سال کے عمر میں نبوت میرے آقا کو، نبی علیہ السلام کو ملی۔ نبوت سے پہلے میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک کے پہاڑ پہ جا کر بیٹھتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا پہاڑ میں جا کر اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے اور مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ میرا محمد جب نبوت نہیں ملی تو پہاڑ پہ جا کر کون سی عبادت کرتے ہوں گے، کیا عبادت کرتے ہوں گے، کیا نماز پڑھتے ہوں گے؟ کیونکہ 40 سال میں نبوت ملی تو پہاڑ پہ جا کر میرا محمد کرتا کیا ہوگا؟ میرا محمد پہاڑ پہ جا کر کرتا کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ پہاڑ پر جا کر میرا محمد کیا کرتا تھا۔ 40 سال پہلے میرا محمد جب مکے میں نکلتا تھا تو دیکھتا تھا میرا محمد کہ ایک شخص غلام کو سامنے کھڑا کرتا اور تیر کا نشان لیتا اس کی آنکھوں کی پتلیوں کی طرف، اور وہ تیر کا نشان ان آنکھوں کی پتلیوں میں لگتا تھا اور آنکھوں کو چھلنی کر دیا کرتا تھا، غلام تڑپ جاتا تھا۔ پھر غلام کے دونوں ہاتھ اور پیر کو باندھتے تھے وہ لوگ، اور دوسری آنکھوں کی پتلیوں کی طرف پھر نشان بنایا جاتا تھا۔ وہ تیر تیزی کے ساتھ جاتا تھا، اس غلام کے ان آنکھوں کے پتلیوں میں گھس جایا کرتا تھا۔ وہ غلام تڑپتا تھا، وہ غلام مچلتا تھا۔ میرا محمد اس واقعے کو دیکھتا تھا۔ ایک شخص، وہ شخص جو جاتا اور اپنے بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، ایک شخص، وہ شخص جو اپنی عورتوں کو یا اپنی عورتوں کے ساتھ یا دوسری عورتوں کے ساتھ، مکے کا یہ ماحول تھا کہ عورت کئی مردوں کے ساتھ سویا کرتی تھی، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا کہتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ عورت کہتی تھی کہ اس شخص کا ہے۔ جس شخص کی طرف وہ انگلی اٹھا کر بتلا دیا کرتی تھی اس شخص کی طرف اس کا نسب نامہ جوڑ دیا جاتا تھا۔ اس وقت اتنے سارے گناہ اور گناہ کے اڈے سجتے تھے، شراب عام تھی، نشہ عام تھا۔ میرا محمد دیکھتا تھا کہ لوگ شراب میں، لوگ نشے میں دھت اور نشے میں آ کر اپنی عورتوں کو مار رہے ہیں، شراب میں آ کر اپنے گھر میں کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ لوگ نشے میں آ کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، لوگ نشے میں آ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ میرا محمد تڑپتا تھا، غلام کو دیکھتا تڑپتا تھا، باندیوں کو دیکھتا تڑپتا تھا، باندیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا، میرا محمد تڑپتا تھا۔ میرا محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تڑپنے کا حال جب یہ ہو گیا تو میرا محمد کا پہاڑ پہ جاتا، اور ان سالوں کے اندر یعنی 40 سال پہلے میرا محمد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہائی میں جا کر بیٹھتا، اور تنہائی میں جا کر بیٹھنے کے بعد مراقبے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور مراقبے میں یہی سوچا کرتا تھا کہ اے اللہ مکے کا حال کیا ہے؟ میں کسی غریب کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، میں کسی یتیم کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، یتیم کے ساتھ کھیل کو نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ میرا اللہ او پیارے رب، میں کسی غلام کے ساتھ اس طرح بدتر سلوک ہوتا میں اسے دیکھ نہیں پاتا ہوں۔ او پیارے رب، میرے بچیوں کے ساتھ جو زندہ درگور کیا جا رہا ہے میں اسے دیکھ نہیں پا رہا ہوں، بچیوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے میں اسے دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ پیارے رب کے سامنے تڑپتے تھے، وہ پیارے رب کے سامنے مچلتے تھے، وہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتے تھے، کئی دن تک کے پہاڑوں میں راتوں کو رہ کر اللہ کے سامنے مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آسمان بنانے والی ذات تو کسی کی ذات ہوگی، یہ زمین کسی نے بنائی ہے، جس نے
بنائی اس کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ کب تک پاپ چلتا رہے گا، یہ کب تک گناہ چلتا رہے گا، یہ کب تک عیاری چلتی رہے گی، یہ کب تک عیاشی چلتی رہے گی، مکے کا کب تک حال رہے گا، مکہ کب تک اس طرح ابتر سے ابتر رہے گا، مکے کے اندر کب تک اس طرح گناہ چلتے رہیں گے، مکہ کے اندر کس طرح اس طرح کھلواڑ ہوتے رہیں گے، مکہ کے اندر کب تک ایسا چلتا رہے گا کہ عورتوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، مکے کے اندر کب تک یہ چلتا رہے گا کہ بچیوں کے حقوق نہ ادا کیے جائیں، مکے کے اندر کب تک یہ چلتا رہے گا کہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، مکے کے اندر کب تک یہ چلتا رہے گا، مظلوم کو مظلوم بنایا جا رہا ہے اور ظلم عام ہوتا جا رہا ہے، مکے کے اندر یہ کب تک چلتا رہے گا۔ اور میرا نبی تڑپتا تھا، میرا نبی مچلتا تھا، روزانہ روتے 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 آؤ میں تمہیں واقعہ سناؤں کہ کب وہ دن آیا، روزانہ روتے رہے میرے محمد۔ مسلمانوں، اگر تمہیں کسی علاقے کو بدلنا ہو، کسی قریے کو بدلنا ہو، کسی سٹی کو بدلنا ہو، کسی ضلع کو بدلنا ہو، کسی علاقے کو بدلنا ہو، کسی منزل کو بدلنا ہو، تو تمہیں آؤ میں تمہیں محمد کا طریقہ بتلاتا ہوں کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تڑپتے رہے، کئی سال مچلتے رہے، کئی سال گڑگڑاتے رہے، کئی سال مانگتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اللہ او پیارے رب یہ کب تک ظلم دیکھتا رہو، میرا سینہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایک دن فرشتہ اتر آیا اور فرشتے نے آ کر بھیچا، پھر دوبارہ بھیچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ آیت اتری، محمد گھر آئے، گھر آنے کے بعد اپنی عورت سے کہا، کیا کہا اپنی عورت سے؟ اپنی خدیجہ سے آ کر کہا میں نے دیکھا، میں ڈر گیا، محمد عربی جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپکپاہٹ کو دیکھا، زملونی زملونی کہتے دیکھا، تو خدیجہ نے ان پر چادر اڑائی اور کہا محمد تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ تم مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبتوں کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کو پریشانی ہو تو پریشانیوں کو ساتھ دیتے ہیں، لوگوں کے لیے کما کر لوگوں کا آسان رسانی کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں، حق کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حقائی کے حقانیت کے لیے آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو تکلیف دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرو، اللہ آپ کو تکلیف دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگرے فرشتے آتے رہے اور اس کے بعد آیتیں اتارتے رہے۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، ایک آئے، دو آئے، تین آئے، کرتے کرتے وہ علاقہ بدلتا چلا گیا، ماحول بدلتا چلا گیا، پورے مکے کا ماحول بدل گیا۔ ایک وقت آیا کہ پورا مکہ فتح ہوا اور مکے کے اندر سے کفر ختم ہوا، نفاق ختم ہوا، ہر چیز ختم ہوئی، اور آج وہ مکہ ہے کہ جس مکے کے اندر ہم جاتے ہیں تو وہاں زیارت کرنے کے بعد ہمارا دل بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ وہی مکے کو بدلنے کے لیے میرے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہے، اور آج کا امتی ہے سوچتا ہے حالات ہے، مولانا سے آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کرو، ہمارا یہاں کا نوجوان نشے کرتا ہے، خود روتے نہیں، خود اللہ کے سامنے گڑگڑاتے نہیں، راتوں کو تہجد نہیں مانگ پڑتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ سے گڑگڑاتے نہیں ہیں، تہجد اور اس کے علاوہ اگر نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے صرف اتنا کہہ دے او پیارے رب میرے میں طاقت نہیں، پیارے رب میں ان تک نہیں پہنچ سکتا ان نوجوانوں سے تک، اللہ میں صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ پیارے رب ان کو ان گناہوں سے بچا دے۔ آپ کے دل میں درد ہونا، آپ کے دل میں کڑن ہو، آپ کے دل میں گڑگڑانا ہو، یاد رکھو ایک نہ ایک دن یہ ماحول انشاءاللہ ضرور بدلے گا۔ میرے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، ماحول بدلا ہے، امتیوں کو تعلیم دی ہے، امت بھی اسی طرح آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ ماحول ضرور بدلے گا انشاءاللہ۔ طاقت دینے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ طاقت دینے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ طاقت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ طاقت دے دے کہ ان نشے باز کو ہم چھڑا کر مسجد تک لائیں گے، ان نشے باز کو چھڑا کر گناہوں سے بچائیں گے، ان نشے باز کو چھڑا کر ہم غفلتوں سے ہٹائیں گے، تو ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں طاقت دے سکتا ہے کہ نہیں طاقت دے سکتا ہے؟ مانگنے کی کمی ہے، دینے والا تیار ہے، دینے والوں کے پاس آنے والا نظر نہیں آتا ہے، آنے والا دینے والے کے پاس آئے گا تو یاد رکھنا دینے والا جھولی بھر کے دے گا انشاءاللہ۔ آؤ تو صحیح، دینے والا بیٹھا ہے،
یہ رات ہے نا، یہ رات بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے، جولی پھیلا کر کہہ رہا ہے، آؤ اے میرے بندو آؤ، میں تمہیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تم مصیبت میں ہو، تم تکلیف میں ہو، گھر کی پریشانی آپ کو ہے، روزی کی پریشانی ہے، حالات میں تم ہو، آپ کے پاس رقم نہیں ہے، آپ کے پاس چیزیں نہیں ہے، بچی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، گھر میں کوئی حالات ہیں، گھر میں کوئی تکلیف ہے، گھر کی کوئی پریشانی ہے، باہر کی کوئی پریشانی ہے، زمین کی پریشانی ہے، گھر کے اندر کی پریشانی ہے، بیوی بچوں کے اعتبار سے پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آؤ تو صحیح، میں اس رات کو دینے کے لیے بیٹھا ہوں آپ کے لیے، مانگو تو صحیح، میں عطا کرنے والا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، ان رات میں چند لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ جو شرک کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، شرک کرنے والوں کو اللہ پسند، مشرک کو اللہ پسند کرتا نہیں ہے۔ اب شرک کا معاملہ ایسا ہو گیا، اب شرک عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں۔ اب تو اتحاد کے نام پر بھی شرک ہو رہا ہے۔ ہندو مسلم ایکتا کے اعتبار سے ہمیں خوب کام کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، ایکتا کے اعتبار سے خدمت کریں، انسانیت کے اعتبار سے ہمیں آگے آنا چاہیے، انسانیت کے اعتبار سے ہمیں ساتھ دینا ہے، انسانیت کے اعتبار سے ہمیں خوب کام کرنا ہے۔ کوئی اگر بیچارہ ہمارا غیر ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، اگر ہاسپٹل میں داخل ہے، پریشان ہے، تو ہم مسلمان وہ ہیں کہ جو ساتھ دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے، انشاءاللہ۔ یہ اتحاد، لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اس اعمال کے اندر، ان کے مورتی پوجا کے اندر، ان کے کوئی اور کام آئے اس کے اندر ہم شریک ہو جائیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے، اب تو یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ رام مندر کا کام چل رہا ہے اور یہاں سے ایک عورت نکلی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ ایودھیا جا رہی، کس کے نام پر؟ اتحاد کے نام پر، کہ ہم مسلمان وہ مسلمان۔ اسے اتحاد نہیں کہتے ہیں، اسے اتحاد نہیں کہتے ہیں۔ ایسے وقت تو میرے نبی کو بتلایا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں لا اعبد، میں عبادت تمہاری نہیں، تمہارے مورتیوں کی، لا اعبد ما تعبدون، اور تم میری عبادت، میں اس کے لیے آپ کو زور زبردستی بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں ہمارا کام ہے سمجھانے کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی میں سفر میں تھا، ایک ہندو برادر تھا میرے ساتھ میں، ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ مورتیوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ حضرت میں سمجھنا چاہتا ہوں، کئی باتیں ہوئی، میری کافی گفتگو ہوئی، اس نے مجھے کافی سوال پوچھے مورتیوں کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں۔ میں نے کہا کہ جو چیز خود اپنے ہاتھ سے اس کو اڑا نہیں سکتی ہے، مکھیاں نہیں اڑا سکتی ہے، ہم اس سے کیسے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ مدد تو طلب کرنے کی والی ذات کس کی؟ اللہ کی ذات ہے، اسی سے مدد طلب کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی سے مدد کہاں طلب کیا جائے گا؟ میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی تو بات کہا کرتے تھے کہ جس مورتی کی تم پوجا کرتے ہو نا، اس مورتی کا کام یہ ہے کہ جس سے آپ مدد طلب کرتے ہو تو خود اس کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، مکھی کو اڑا نہیں سکتا ہے، مکھی کو اڑا نہیں سکتا ہے، اور تم اس سے مدد طلب کرتے ہو۔ تو اس سے میری کافی لمبی گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ تمہارے یہاں تو یہ ہے موقع، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ قرآن پڑھایا جاتا کہ نہیں پڑھایا جاتا؟ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے یہاں تو تمہاری وید، اتھروید، یجروید بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ تمہارے یہاں ماحول بناؤ کہ تم خود یہ کتاب پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ان کے اتھروید میں لکھا ایدھن تمے پروی شنتی یسوم بوتے موپاستے تتے بو تتے تے یہ سمبوت یاب نتا۔ ان کے کتاب میں خود لکھا ہے کہ ایک شخص آئے گا جو ظلم کو ختم کرے گا، تاریکی کو ختم کرے گا اور نور پھیلائے گا۔ لا الہ الا اللہ ہن پاپم الا اللہ پرم پیدم، تو جو چاہے سورگ جپے نام محمد۔ ان کی کتاب میں خود لکھا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود ہے تو ایک اللہ ہے، اگر ایک کا نام لیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، وہ نام ہے جپے نام
محمد کا نام لیا کرو، تم جنت کی طرف چلے جاؤ گے، یعنی آپ جنت حاصل کر لو گے۔ تمہاری کتاب میں خود لکھا ہے۔ اس شخص سے جب میری بات لمبی گفتگو ہوئی تو اس نے پھر مجھے کہا کہ آج مولانا، آج کے بعد سے یہ پیشانی میں کبھی مورتی کے سامنے نہیں ٹکاؤں گا، یہ آج کا آخری دن ہے۔ یہ ابھی کے سفر میں، میوات کے سفر میں بتلا رہا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اپنوں کو ہی نہیں سمجھا پاتے، دوسروں کو کیا سمجھانے کی بات۔ اپنے کو گناہوں سے نہیں روک، بلکہ خود کو، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پا رہے۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا، شرک سے اپنے آپ کو، مشرک کی اللہ دعا قبول کرتا، مشرک کے اللہ دعا، اور شرک کے بارے میں دل میں خیال آئے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو وہ ہے کہ شرک کا خیال تک دل میں نہیں آنا چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، کہا کہ میرا چہرہ ایک طرف رہے گا، وہ اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں رہے گا۔ آسمان و زمین پیدا کرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ذات، اس کے درمیان جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ میری توجہ رہے گی تو اسی کی طرف رہے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں۔ وما انا من المشرکین، میں شرک والوں میں سے نہیں ہو سکتا ہوں، اللہ کے علاوہ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ پہلے نمبر پر کس کو اللہ معاف نہیں کرے گا ان راتوں کے اندر؟ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ معاف کرے گا۔ آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے، آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ماں باپ سے جا کر معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو ماں باپ سے کیا کریں گے؟ معافی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لو۔ آج کل معافی مصنوعی بن چکا ہے، موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ پر لکھ دیا کہ بھائی معاف کر دینا، اور کل سے پھر ماننا شروع کروں گا انشاءاللہ آپ کو، آج مجھے معاف کر دو، کل سے پھر تکلیف دینا شروع کروں گا۔ آج کل معافی یہی ہو گئے، موبائل پہ اٹھایا، السلام علیکم، او بھائی آپ کو میں نے ستایا ہو تو معاف کر دینا، ہاں آج ہی معاف کر دینا، کل دیکھ لوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اب تو معافی اسی طرح ہو گئی ہماری، دل میں کوئی خیال نہیں کہ معافی اس طرح مانگی جائے۔ معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے کبھی اس طرح کی بھول نہیں کروں گا، غلطی نہیں کروں گا۔ معافی کا مطلب یہ ہے، ہمارے یہاں معافی کا مطلب پلٹ چکا ہے۔ اس لیے میرے پاس کوئی بچہ معافی مانگنے آتا ہے مدرسے کے اندر، میں کہتا ہوں کہ معافی کا مطلب آپ سمجھ کر آئے ہیں؟ آپ نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کو دوبارہ نہیں کروں گا، ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن نیت یہ کروں کہ کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ہے معافی کا مطلب۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ معافی مانگنے والا وہ پسند ہے جس کے اوپر وہ مداومت کرے۔ جو بندہ معافی پر مداومت نہیں کرتا اللہ کو وہ بندہ بھی پسند نہیں ہے۔ یاد رکھ لینا، معافی پر مداومت ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونا چاہیے۔ اگر ہمیشگی نہیں ہے تو وہ معافی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر ہو جائے غلطی یہ الگ بات ہے، جیسے انسان کپڑا دھلتا ہے تو یہ گندے کرنے کے لیے کپڑے نہیں دھلتا ہے، اور اس کے بعد جب پہنتا ہے تو بچاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کپڑے گندے نہ ہو، پھر بھی کپڑے گندے ہو جائے تو الگ بات ہے، پھر انسان پھر کپڑے دھوتا ہے۔ تو کپڑے اگر گندے ہو جائے تو پھر دھلنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے معافی مانگ لی پھر غلطی مجبوری میں ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے دوبارہ، اس کے لیے اللہ نے دوبارہ توبہ کا موقع دیا ہے کہ آپ توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو والدین کا نافرمان بھی اللہ معاف کرتا نہیں۔ تو آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے نہیں۔ ایک ماں مجھے فون کر کے مجھے کہتی، پڑھنے کے زمانے میں میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کی ماں کا فون آیا اور مجھے کہ مولانا میں آپ کو میرے بچے کے بارے میں کیا بتلاؤں؟ میں نے کہا بتلاؤ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہ بہت پریشان ہوں میں میرے بیٹے سے۔ میں نے کہا کیا ہوا کیا تمہیں؟ تو اس نے مجھے عجیب بات کہی کہ مولانا اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ میں نے کیسے بیٹے کو جنا ہے؟ اس ماں کی زبان سے یہ لفظ کیسے نکلا؟ اس کا دل کیوں ٹوٹا؟ کتنے باپ وہ باپ ہیں روتے روتے بیچارے چلے جاتے ہیں۔ ایک باپ مجھے کہنے لگا کہ حضرت
میں بہت حالات میں ہوں، میرے پاس 1 روپیہ نہیں، اور میں سچ بتلاؤں مولانا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں کہ مجھے 1 روپیہ دے۔ میرا بیٹا اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اگر میرا بیٹا مجھے اپنا باپ سمجھ لینا تو میرے جیب میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے، میری عورت کے اوپر بھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ آج عورت بستر پہ پڑی ہے کہ ایک دوا لانے کا میں محتاج ہوں مولانا۔ وہ بیٹا آرام سے دندناتا ہوا گھوم رہا ہے، وہ بیٹا عیاشی کرتے ہوئے گھوم رہا ہے، اس زمین پر چل لے گا، اللہ وہ عرش والا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس زمین پر دندنائے گا، کب تک دندنائے گا؟ وہ رب تو اسے دیکھ رہا ہے نا۔ کب تک اس زمین پر پھرے گا؟ وہ رب تو اسے دیکھ رہا ہے نا۔ کب تک اس ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھیل کھیلے گا؟ وہ رب تو اسے دیکھ رہا ہے نا۔ جس کی ماں ہی نہیں ہے اسے پوچھو کہ ماں کا کیا حال ہوتا ہے، جس کا باپ دنیا میں نہ ہو اسے پوچھو کہ باپ نہ ہو، بچپن سے جس کی ماں چلی جائے اسے پوچھو کہ ماں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایک بچے کے سامنے جب میں نصیحت کر رہا تھا، ایک ادارے میں جہاں میں پڑھاتا تھا، میں نے جب نصیحت کی، بچوں کو نصیحت کی، تو ایک بچہ زاروں قطار کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں ماں کے واقعات سنا رہا تھا، ماں کے ادب و احترام پر باتیں سنا رہا تھا، وہ بچہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو قریب بلا کر پوچھا، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولانا کوئی بات نہیں۔ میں نے پھر پوچھا، بیٹے کیوں رو رہے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے پھر بلبلا کو پوچھا کہ بیٹے بتلاؤ تو بات کیا ہے۔ وہ روتے جا رہا تھا، اس نے اپنا سر میرے گود میں رکھ دیا، گود میں رکھ کر روتے رہا۔ کافی دیر کے بعد میں نے یوں سر اٹھایا، میں نے اس کے آنکھوں کو دیکھا، آنسوں سے تر بتر۔ میں نے پوچھا، بیٹے بتلاؤ بات کیا ہے؟ اس بچے نے کہا، مولانا کیا بتلاؤں، میری ماں دنیا میں نہیں ہے۔ اگر میں ماں ہوتی نہ، بچپن میں مجھے میری ماں چھوڑ کے چلی گئی، ماں ہوتی تو میں اس کے قدموں کو دھوتا اور اس کے پانی کو پی لیتا۔ میں وہ اپنے ماں کو یاد کر رہا تھا، وہ اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا، اور جس کے پاس ماں ہے وہ اپنی ماں کو یاد نہیں کر رہے، وہ ماں بیچاری یاد کر رہے اپنے بیٹے کو کہ میرا لگتے جگر کبھی گھر آ جائے۔ وہ دعا کراتے پھر رہی کہ مولانا سے کہہ دینا میرے بیٹے کے لیے دعا کروا دینا۔ آج کی رات میرے پاس چند لوگوں کے میسیج آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے صرف دعا کر دینا۔ اس موضوع کو چھیڑنے کا ایک وجوہات تو یہ بھی ہے، میں آپ کو بتلا دوں کتنے میسیج آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے حضرت دعا کر دینا کہ میرا لال میرے ہاتھ میں آ جائے، صرف میرا لال میرے ہاتھ میں آ جائے، میرا لال میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ میرا لال مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرا دل کا ٹکڑا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، جس کے لیے میں رات کو سوتی نہیں تھی، رات کی نیند میری ایسی گزر جایا کرتی تھی۔ اس بچے کو بچہ کہتے کہتے زندگی گزر گئی کہ میرا بیٹا بڑے ہونے کے بعد مجھے کچھ کام آئے گا، میرا بیٹا بڑے ہونے کے بعد مجھے کچھ ساتھ دے گا، میرا بیٹا بڑے ہونے کے بعد میرا کچھ کام آئے گا۔ آج کیا پتا تھا کہ میرے عزت کے ساتھ کھیلنے والا کوئی دنیا کا کوئی اور انسان نہیں ہوگا، میرا بیٹا ہی نکلے گا۔ میرے عزت کے ساتھ کھیلنے والا کوئی اور نہیں نکلے گا، میرا لگتے جگر نکلے گا کہ میرے دل کو پارا پارا کر دے گا، میرے دل کو چھکل چھلنی کر دے گا، میرے دل کو ایسا کر دے گا کہ دل رونے والا بن جائے گا۔ وہ تھا نا ایک معشوق نے، عشق کرنے والے نے پیار کے عالم میں اس کی معشوقہ نے کہا کہ میں تجھ سے اس وقت محبت کروں گی کہ جس وقت تو اپنے ماں کا دل لے کر آئے گا تو میں تجھے تیرے سے محبت کروں گی۔ وہ بچہ اٹھا، گھر میں آیا، چھری لی، چھری لینے کے بعد اپنے ماں کے پاس گیا اور ماں کو وہیں مارا اور دل کو لیا، اور دل کو لینے کے بعد وہ لے کر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ لے کر جا رہا ہے اپنے معشوقہ کے پاس جا رہا ہے۔ اچانک ایک ٹھوکر لگی، وہ بچہ گرا،
دل تھوڑی دور گیا، اس دل نے وہیں سے پکار کے کہا کہ بیٹے تجھے لگا تو نہیں، اور میرے لختے جگر تجھے لگا تو نہیں، اور میرے لال تجھے لگا تو نہیں۔ اس دل نے بھی پکار کر اپنے لختے جگر کو اس طرح پکار کے کہا، وہ بچوں ماں مر چکی، شہید ہو چکی، لیکن اس کا دل بھی پکار کر کہہ رہا ہے آج زندہ ماں ہمارے گھر بیٹھی ہے، آج زندہ باپ ہمارے گھر بیٹھا ہے، لیکن اس کے نمازوں کے اندر اگر رونا ہے تو اپنے بچوں کے لیے رونا ہے کہ میرا بچہ گھر آ جائے۔ آج ہم دکانوں کے لیے دعائیں منگوا رہے ہیں کہ حضرت دکانوں کے لیے دعا کر دیں، لیکن کبھی یہ دعا منگائی کہ آپ یہ میرے لیے دعا کر دو کہ میں میرے ماں باپ کا خادم بن جاؤں۔ ایک بچہ آیا، میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا قریب کھلوڑ کے اندر، بیان کے بعد وہ آیا اور میرے کندھوں پر روتے روتے کہنے لگا کہ مولانا آج تم نے بیان کیا ہے، آج یہ بات لکھ لو، انشاءاللہ آج کے بعد سے میں کبھی ماں باپ کو ستاؤں گا نہیں۔ میں نے اس بچے کے لیے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ آپ کو تو ایسا ہی بندہ پسند ہے نا، آج میری وجہ سے یہ بدل گیا، اللہ میرے کھاتے میں تو بہت لکھا جائے گا، لکھا تو جائے گا، ساتھ ساتھ میں ان کی ماں اور ان کا باپ خوش ہو جائے گا تو یہ میرا کام ہی کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ آج اس نوجوانوں میں یا جگہ یا لوگوں میں کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ماں باپ کو نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ؟ ہے تو قدر کر لو، جانے کے بعد یاد رکھنا آپ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ایک دن ماں باپ بننے والے، آپ کے بچے آپ کو ایسا نہ ہو کہ جوتوں کے نوک پہ رکھے، اپنے جوتوں کے نوک پہ اڑا کر آپ کو اٹھا کر پھینک دے، ایسا نہ ہو، اس سے پہلے کہ ماں باپ کی قدر کر لو انشاءاللہ۔ ماں باپ کی قدر کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کینہ پرور، جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے کسی کے بارے میں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج کا حال کیا ہے، نمازوں میں آ کے کھڑے لیکن کینہ دل میں، ساتھ میں دو دوست ایک ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس دوست کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ، گھر میں ایک ساتھ بھائی بھائی ہے، کینہ ہے دل میں، کینے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، کینہ پرور۔ اس رات کے اندر اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھے ہوئے تھے، ایسی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس کے درمیان اچانک اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک شخص داخل ہوا، ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کو تو پیغام مل گیا کہ جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی تھی، اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ تو کہا کہ جو شخص داخل ہوگا جنتی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آج بھی داخل کون ہوتا ہے، اچانک ایک شخص داخل ہوا اور وہی شخص داخل ہوا جو کل داخل ہوا تھا۔ تیسرے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا آج جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی دیکھا کہ وہی شخص تھا کہ جو شخص داخل ہوا تھا، کل داخل ہوا تھا، پرسوں داخل ہوا تھا، وہی شخص آج بھی داخل ہوا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اس کے گھر، میں نے بہانہ کر دیا کہ گھر میں کچھ تکلیف ہے، پریشانی ہے، جس کی وجہ سے آج میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ پورے دن میں اس کے گھر پہ رکا، مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جو عمل وہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہے میں بھی روزہ رکھتا ہوں، جو اعمال کرتا ہے میں بھی اعمال کرتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے میں بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، کوئی عمل نیا عمل نظر نہیں آیا۔ کس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے؟ کوئی تو وجوہات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو جنتی کہا۔ دوسرے دن اس شخص کو کہا کہ میں آج بھی یہیں آپ کے گھر رکنا چاہتا ہوں، مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن بھی رکے لیکن کوئی نظر نہیں آیا، تیسرے دن بھی رکے کوئی بات نظر نہیں آئی۔ پھر عبداللہ ابن عمر اس شخص کے پاس گئے، اس صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے ایک سوال ہے پوچھنا ہے، بتلاؤ۔ تو کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تم داخل ہوئے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تم داخل ہوئے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تم داخل ہوئے۔ تینوں دن آپ داخل ہوئے۔ مجھے معلوم ہے، سوچنے لگا کہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے جنتی کہا۔ 3 دن آپ کے گھر رکھا،
میں نے 3 دن آپ کے گھر دیکھا، نماز جو آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، معمولات تم کرتے میں بھی کرتا ہوں، تہجد تم پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، ماں باپ کی خدمت تم کرتے میں بھی کرتا ہوں، تینوں دن 3 دن میں نے دیکھا کہ تم وہ عمل کرتے جو میں بھی کرتا ہوں، لیکن وجوہات کیا ہے کہ جس بنا پر میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی ہے وہ شخص جو داخل ہوگا ابھی 3 دن تک آپ کو جنتی کہا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمل کرتے ہو؟ وہ شخص یوں اپنے سر کو جھکایا، زاروں قطار رونے لگا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، اور سر کو اٹھانے کے بعد بتلایا، بولنے لگا کہ میں کیا بتلاؤں، میرا روزانہ کا ایک معمول ہے۔ تو کہا کہ کیا معمول ہے؟ کہ روزانہ کا یہ معمول ہے، میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں سوچ کر سوتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہوگی، بہت سے لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہوگا، یا کوئی نہ کوئی معاملات ہوئے ہوں گے، آج رات کو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، آج رات کو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل آج صاف ہے، میں کسی کا دل میں کوئی خیالات نہیں رکھتا ہوں، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، روزانہ اس طرح میں دعا مانگ کے سوتا ہوں۔ تو فوراً عبداللہ ابن عمر نے کہا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اسی کی وجہ سے آپ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ تو جنتی ہے۔ لوگوں، ہمارا تو حال ہے کہ معاف کرنے کی بات تو دور، نماز میں شریک ہے، لیکن کسی کے بارے میں کینہ ہمارے دل میں ہے جاگتا، ہزاروں کا کینہ لے کر راتوں کو سو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا حال ایسا ہو چکا ہے، کینہ پرور کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ آج نیت کرو انشاءاللہ کینہ کو ہٹائیں گے انشاءاللہ، کسی کے خیالات دل میں نہیں آنے دیں گے، برائی دل میں نہیں آنے دیں گے۔ دل تو اتنا گندا ہو چکا کہ مندر میں تو ایک مورتی ہے، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں۔ دل کا حال ایسا بن چکا ہے کہ اس دل میں سب کی برائی، امام کی برائی اس دل میں، مؤذن کی برائی اس دل کے اندر، علاقے والوں کی برائی اس دل کے اندر، ماں باپ کی برائی اس دل کے اندر، دوست کی برائی اس دل کے اندر، کام کرنے والوں کی برائی اس دل کے اندر، کسی کو کام کرنے نہیں دینا، کسی کو چلنے نہیں دینا، کینہ 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 کینہ، زخم زخم زخم، اپنے دل کو گندا کر کے بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ کینے کو اپنی زندگی سے انشاءاللہ ہٹائیں گے۔ اللہ 7 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ان راتوں کے اندر سب سے پہلے نمبر پر شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے؟ کینہ رکھنے والے کو، کینہ رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ان 3 گناہوں سے انشاءاللہ ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ چوتھے نمبر پر شراب پینے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، نشہ کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ معاف نہیں کرتا ہے قتل کرنے والے کو، اللہ معاف نہیں کرتا ہے، جو کسی کا قاتل ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ان 5 کو اللہ، اور 6 نمبر پر چگل خور کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، چگلی کرنے والے کو، ایک دوسرے کی چگلی کرتا ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ چگلی عام ہو چکی ہے، جب تک کہ اڈے سجتے نہیں، لاڑیوں پر بیٹھتے ہیں نا تو مزہ اسی میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی برائی کر لیں، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ چلو ایک دوسرے کی برائی کریں تو تھوڑا دل میں مزہ آتا ہے، اور ماشاءاللہ اڈا اسی کا سجتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اسی اڈے پر بیٹھ کر ہم مناتے ہیں، کسی کے اڑوس پڑوس والوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اسی پر بیٹھ کے اڑاتے ہیں۔ ہم لوگ جگہ، اب تو مسجد کو بھی پاک نہیں رکھا گیا، ایک آ کر مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں لیکن غیبتیں کی جا رہی۔ اللہ چگلی کرنے والوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اسی طرح اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ 7واں نمبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چیزیں نقل کی ہیں، 7ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا ہے جو ازار کو ٹھکنے کے نیچے لٹکاتا ہے۔ ازار کو کس کے نیچے لٹکاتا ہے؟ ٹخنوں کے نیچے جو ازار کو لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان راتوں کے اندر ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ٹخنے کے نیچے انشاءاللہ ازار نہیں لٹکائیں گے انشاءاللہ۔ نبی کی بات آ جائے تو پھر اس سے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نبی کی بات آخری بات ہے نا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا جو ٹخنے کے نیچے ازار لٹکاتا ہے جہنم کی آگ سے اسے جلایا جائے گا، جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا، اور ہم آرام سے ٹخنے کے نیچے ازار لٹکا کے چلتے ہیں۔ تو ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانے والوں کی ان رات میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے،
جب ان رات میں جب اللہ تعالیٰ سب پر توجہ کرتا ہے تو ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانے والوں کے اوپر توجہ نہیں کرتا ہے، تو پورے دن میں صبح سے شام تک پورے سال اگر ہم ٹخنے کے نیچے ازار لٹکا کے چلیں گے تو اللہ ہم پر توجہ کرے گا؟ ان رات میں جب توجہ نہیں کرتا ہے تو اور دنوں میں توجہ کرے گا؟ نیت کرو کہ انشاءاللہ ٹخنے کے نیچے انشاءاللہ ازار نہیں لٹکائیں گے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، ان پر نیت کریں کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، اور زندگی کو بنانے کی فکر کریں گے اور گناہوں سے بچنے کے انشاءاللہ۔ ان راتوں میں جو دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے، یہ رات میں اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اچانک اٹھ کے چل دیے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ قریب سے اٹھ کر میرے نبی چل دیے، میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول بستر پہ نہیں ہے، میں اٹھ کے دیکھنے گئی کہ کہاں کہ میرے نبی گئے، تو دیکھا جنت البقیع میں تھے۔ اللہ کے رسول کو پوچھا جنت البقیع میں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے شب برات کی، شب برات 15ویں شعبان ہے، یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتا ہے کہ بنی کلب جو ہے نا، اس کے اوپر ان کے جو بکریاں ہیں، جتنی بکریاں ہیں ان کی بکریوں کے اندر جو بال ہے نا، بال اس کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اللہ ان رات میں معاف کر دیتا۔ واہ رب کتنا پیارا رب ہے کہ ان رات میں اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اور معافی مانگ کر انشاءاللہ، معافی کس طرح مانگنا ہے میں نے ابھی بتلایا، معافی ہو کہ ہم نیت کریں کہ آگے نہیں کریں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، بندے کا حق نہیں معاف کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس رات میں معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی کو ستایا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی کو پریشان کیا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ کو ایک طریقہ بھی ساتھ ساتھ آج بتلاتا چلوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہو کہ انشاءاللہ ہم سچی پکی توبہ کریں گے تو میں طریقہ بتلاؤں آپ کو۔ آپ نیت کرتے ہو انشاءاللہ توبہ کریں گے، اور پچھلا اگر کسی کو ستایا ہو اس سے معافی کا طریقہ کیا ہے، کیا راستہ اختیار کریں گے؟ تو میں ایک طریقہ بتلایا کرتا ہوں حقوق العباد کے معافی کا، کہ اگر پہلے تو یہ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد سے کسی کو نہیں ستاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے نیت کریں کہ اللہ میں کسی کو نہیں ستاؤں گا، آج پکی نیت کرتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ سے کہے او پیارے رب میں نے نیت تو کر لی کہ اب میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، اب میں دعا ایک اور کرتا ہوں کہ او پیارے رب جس کو بھی میں نے ستایا ہے نا میرے دل میں خیال ڈال دے، میں اس تک پہنچ جاؤں اور پہنچنے کے بعد اس سے معافی مانگ لوں۔ اگر آپ دل میں خیال ڈالیں اور مجھے وہاں تک پہنچا دیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا دوسری دعا یہ مانگے کہ اللہ جس کو بھی میں نے ستایا ہو اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے تاکہ میرا کام بن جائے۔ اور اللہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ہم اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جس نے بھی ستایا ہے، جس کو بھی میں نے ستایا ہے، اللہ تو اس کے دل میں بات ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے تاکہ میرا کام بن جائے۔ آج اللہ سے ہم دعا مانگے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جو گناہ کی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، جو خطائیں کی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا پیارا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ماں جب ہماری باتیں سنتی ہے، ماں جب ہماری باتوں کو دل میں اتار لیتی ہے، ماں کو ستائے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا میں نے دیکھا ایک بچے کو ماں مارتے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اور کیا کہا معلوم؟ ماں نے اس بچے سے کہا کہ کبھی اس دروازے کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھنا، اس دروازے کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، کبھی اس گھر کی طرف کبھی آنا بھی مت، اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھنا، اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا، کبھی اس گھر کے اندر آنا بھی مت۔ اور یہ بچے کو کہا اور دروازہ بند کر دیا، بچے کو دھکے مار کے نکال دیا۔ ابن قیم کہتے میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا، بچے دھیرے دھیرے ہولے قدموں کے ساتھ تھوڑے دور گیا اور دور جانے کے بعد کچھ سوچنے لگا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو آنے کے بعد پھر پلٹا اور پھر گھر کی طرف آیا۔ ابن قیم کہتے میں دیکھ رہا تھا کہ بچہ کرتا کیا ہے۔ بچہ گھر کی طرف آیا اور دروازے کے منڈیر پر آ کر بیٹھا رہا اور وہیں اس کو آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر کے بعد ماں کو کچھ کام یاد آیا، اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو بچے کو وہیں سویا پایا۔
غصے میں پہلے سے تھی، اس نے بچے کو دھکا مارا، ایک لات ماری اور بچے سے کہا بیٹے میں نے تجھے کہا تھا نا کہ اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا، اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، کبھی اس گھر کے اندر آنا بھی مت، مجھے ماں تک مت کہنا، لیکن تو پھر دوبارہ کیوں آیا؟ بچے نے یوں سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یوں ماں کی طرف دیکھا، ماں کی طرف دیکھ کر رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا ماں میں گھر سے چلا تو گیا تھا، میں نے نیت کر لی تھی کہ اس گھر کی طرف کبھی نظر نہ اٹھا کے دیکھوں گا، ماں میں نے نیت کر لی تھی کہ اس گھر کی طرف کبھی آؤں گا نہیں، ماں میں نے نیت کر لی تھی میں کسی گھر میں جھاڑو دے دوں گا مجھے رہنے کی جگہ دے دے گا، میں نے سوچ لیا تھا میں کسی گھر میں کچھ کام کر دوں گا مجھے کھانا دے دے گا، لیکن میں نے سوچا دل میں اچانک ایک خیال آیا کہ مجھے کھانا تو مل جائے گا، مجھے سونا تو مل جائے گا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، مجھے یار تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی؟ ماں یہ سوچ کر دوبارہ میں پلٹ کر آیا ہوں، ماں اب تیرے علاوہ میرا کون ہے؟ اب تو مجھے دھکے مار لے، اب تو مجھے لات مار لے، اس در کو میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی ممتا مچل گئی، ماں کی ممتا ٹوٹ گئی، وہ ماں نے ہاتھ کو پھیلایا اور اپنے کلیجے کو اپنے دل کے ٹکڑے کو یوں آواز لگائی، صدا لگائی، او بیٹا میرے لگتے جگر دل کا ٹکڑا، جب تیرے دل میں خیال آیا ہے تو آ جا، تو دیکھے گا کہ میرے محبت کا عالم کیا ہے۔ او بیٹا جب تیرے دل میں خیال آیا ہے تو آ جا، میں تجھے سارے گناہوں کے تیرے پچھلے جو باتیں ہیں میں اسے معاف کر دیتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو نے مجھے ستایا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے مجھے لات مارا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے مجھے تماچے مارے ہیں، لیکن آج میں بھولتی ہوں صرف اسی بات پر بھولتی ہوں کہ تیرے دل میں خیال آیا کہ یار تو ہزاروں مل جائیں گے، تیرے دل میں خیال آیا کہ دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، آ جا تجھے پتا چلے گا کہ تیری ماں تجھے کتنی محبت سے رکھتی ہے۔ ماں نے اپنے آنچل کو پھیلا دیا، اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں اسی وقت میں اپنے رب کو دیکھنے لگا کہ میں میرے رب سے بہت دور ہو چکا۔ آج میں لوگوں سے بھی کہوں گا، آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے در کو چھوڑ کر بہت دور نکل گئے، آج پھر اللہ کی طرف ہم بڑھے اور اللہ سے کہہ دے کہ اللہ دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، یار تو ہزاروں مل جائیں گے، تجارت کر لیں گے، دکان مل جائے گا، گھر مل جائے گا، سونا مل جائے گا، سب مل جائے گا، لیکن اللہ محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا؟ آج اپنے رب کو جس طرح ماں نے ماں کے سامنے بچے نے پکارا تھا کہ محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی، ماں نے اپنے آنچل کو پھیلا دیا تھا، آج اپنے رب سے آج کی رات میں کہہ دے کہ محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا۔ آج اپنے رب کو انشاءاللہ ہم پکاریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمارے قریب آ جائے گا، اللہ کہے گا او بندے جب تیرے دل میں خیال ہے، تیرے دل میں یہ محبت ہے، آج تو دیکھے گا کہ میرے محبت کا عالم بھی کیا ہے، میرے محبت کا انداز بھی کیا ہے، میں نے اچھوں کو معاف کیا ہے، تم کون ہے کہ تمہیں میں معاف نہیں کر سکتا ہوں؟ جس نے 99 کو قتل کیا، 100 قتل کرنے کے بعد بھی معافی مانگنا چاہا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا، تو اس سے بڑا گنہگار تو نہیں ہے، آ تو صحیح، در پہ مانگ تو صحیح، رو تو صحیح، گرگرا تو صحیح، عطا کرنے والی ذات میں ہوں، تو معافی مانگے گا، میں انشاءاللہ تجھے معاف کر دوں گا انشاءاللہ۔ من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کے خوف میں رویا، اللہ کے ڈر میں رویا، اللہ کے سامنے گڑگڑا کر اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ میں بہت گنہگار پاپی مجرم ہوں، گناہ کر کے آیا ہوں، غیبت میری جولی میں، حسد میری جولی میں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر آیا ہوں، آج تیرے در پر آیا معافی مانگنے، رب تو ہی معاف کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ آج اللہ سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اور ایسی معافی مانگیں گے انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے گناہ نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب اور بتلائی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی، بہت اچھی ترتیب امام غزالی نے بتلائی ہے کہ انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کوشش یہ کرے کہ اپنے گناہوں کو لکھے کہ میرے سے کیا کیا گناہ ہوتا ہے، غیبت مجھ سے ہوتا ہے، چغلی مجھ سے ہوتی ہے، حسد مجھ سے ہوتا ہے، ریاکاری، جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کو لکھے، لکھنے کے بعد رات کو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے کہے اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے، یہ میں نے گناہ کیا، اللہ میں کل سے گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور دوسرے دن پھر
صبح میں اٹھیں، صبح میں اٹھنے کے بعد اللہ سے کہیں آج اللہ میں نے جو رات کو نیت کی تھی نا انشاءاللہ آج میں معافی مانگتا ہوں، آج نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور پورا دن کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی، پھر بھی نہ بچ پائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، رات کو پھر اللہ سے کہیں اللہ میں نے بہت بچنا چاہا لیکن اللہ بچ نہیں پایا، کل سے انشاءاللہ پھر بچوں گا، پھر دوسرے دن صبح میں اٹھ کے پھر نیت کرے کہ اللہ آج کے دن تو میری مدد کر دینا، میں آج پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، آج کے بعد سے گناہ نہیں کروں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا، اللہ میں آج کے بعد پھر بچوں گا، پھر پورے دن نہ بچ پائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر رات کو پھر معافی مانگے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، کہتے ہیں امام غزالی نے لکھا کہ 40 دن تک آپ اس طرح کرتے رہو گے، اللہ ایک دن ولیوں کی فہرست میں آپ کو شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک ساتھ، کتنا پیارا رب ہے۔ روزانہ معافی مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں، ماں سے روزانہ جو بچہ بار بار جا کے کہے ماں 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 دے دینا ماں دے دینا، تو ماں بھی آئس کریم کھلا دیا کرتی ہے، پتہ ہے کہ بچے کو تکلیف ہے تب بھی ماں آئس کریم کھلا دیا کرتی ہے۔ رب ہے نا یہی بیٹھا ہے، کہتا ہے آجا بندہ، روزانہ بندہ یوں کہے اللہ 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 اللہ، تو اللہ بھی انشاءاللہ ہمارا کام بنا دے گا انشاءاللہ۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو نیکیوں کے فہرست میں، گوبر میں پھول نکالنے والی طاقت کس کی ہے؟ ہم نے گوبروں میں پھول دیکھا ہے نا، گوبر میں سے بھی پھول نکل آتے ہیں، ہم گندوں کو بھی ولیوں کی فہرست میں شامل کرنے والی ذات اللہ ہی کی انشاءاللہ۔ ہم گوبر ہیں لیکن گوبر سے پھول نکالنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے نا، ہم جیسے گوبر کو بھی اللہ ولیوں کی فہرست میں شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ آج کہہ دو کہ واہ رب تو کتنا پیارا رب ہے، انشاءاللہ ہمیں نیکوں کی فہرست میں تو شامل کر دے گا ہمیں۔ اللہ بہت گناہ کر لیا، زندگی بہت غفلت میں گزار دی، آج پکے سچے دل سے آپ کے پاس آئے ہیں، تو نے اتنی پیاری پیاری رات عطا فرمائی، رمضان عطا فرمایا، اللہ رجب کا مہینہ، چیز اچھے دن آئے لیکن ہم اچھے نہیں بن پائے۔ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس گناہوں سے معافی مانگیں گے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، آج رات کو نیت کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم کو رمضان بھی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دن اچھے دن آتے ہیں، ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ دل میں خیال آنا اور نیکی کی طرف بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بٹھایا کافی دیر تک، نیت کرو کہ صرف اتنے دن نہیں، انشاءاللہ کوئی بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ ہم آ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ پانی کا جو نل ہوتا ہے نا، اس نل کے آپ تیز چالو کرو، اس کے قریب جو بھی بیٹھے گا اس کے اوپر چھینٹے اڑیں گے، اور اگر پلٹ کر بیٹھے گا تب بھی چھینٹے اڑیں گے کہ نہیں اڑیں گے؟ اگر نل کے پاس بیٹھا، وہ یوں کر کے بیٹھا قریب میں، تو پانی کا نل چالو کیا تو چھینٹے اڑتے ہیں، اور پلٹ کے بیٹھ جاؤ، الٹے بیٹھ جاؤ اور پانی چالو کرو تب بھی چھینٹے ہم پر اڑیں گے، تو چھینٹے تو اڑنے ہی ہیں۔ اسی طرح انسان نیک محفل میں آ کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کے اوپر اپنے انوارات اتارتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے بندوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نورانیت کو اتارتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے چھینٹے ہم پر اڑ جائیں، ہماری توجہ ہو یا ہماری توجہ نہ ہو، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نورانیت اتار رہا ہے اس کے چھینٹے ہم پر بھی اڑ جائے۔ ایسی محفلوں کو کم نہ سمجھو، ان محفلوں میں گناہوں کے اڈے سجانے کی محفل تو ہم آباد کرتے ہیں، ہم ریاکاری کے محفل سجانے کے اڈے تو آباد کرتے ہیں، غفلتوں کے اڈے سجانے کو آباد کرتے ہیں۔ ہم محفلوں کو، نیک محفلوں کو سجانے کے اڈے کو آباد کرنے کی نیت کرو انشاءاللہ۔ اب تو ماحول یہ ہو گیا کہ امام صاحب بھی بیچارے اب کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ، اکثر امام کہتے ہیں کہ مولانا پروگرام رکھنا ہو تو ایک ہی دن رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں رکھ سکتے۔ کہا کہ کون سے دن؟ 1 یا 2 دن۔ کہا کہ شب برات ہو، شب قدر ہو، یا کوئی ایسی دینی اچھی رات ہو، اس میں رکھ سکتے ہیں، اس میں مجمع جڑتا ہے، اس کے علاوہ مجمع نہیں جڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے سامنے اب من و سلوہ کی طرح معاملہ ہو گیا کہ من و سلوہ اترتا تھا، بنی اسرائیل نے ناقدری کی، من و سلوہ ختم ہو گیا۔ اب ہم لوگ دینی محفل میں، صورت والوں کا تو اب ماحول ہی خراب ہوتا چلا گیا، صورت والے اب بیانات میں جڑنا بند ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ من و سلوہ کی طرح ہے، ایک نہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ماحول آپ اسی طرح باقی رکھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ من و سلوہ اٹھ جائے اور ایک دن آپ ترستے رہ جاؤ گے کہ کہیں مجھے موقع مل جائے کہ کہیں بیانات یا کہیں اللہ والوں کے دیدار کا موقع مل جائے، اس سے پہلے کہ قدر کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ من و سلوہ کی طرح یہ نیکی کی محفل بھی اٹھ جائے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیاری بات آئی, بہت اچھی بات آئی. بس آپ لوگوں کی نیت کی ضرورت ہے کہ آپ سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. آپ نیت کر لو گے میرا آنا بھی وصول ہو جائے گا. میری بیماری کے اندر مجھے آپ کا سننا بڑا پسند آیا, آپ کی توجہ بڑی اچھی لگی کہ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے باتوں کو سنا. کئی لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے جو یہ بتلا رہا تھا کہ آپ کا دل تڑپ گیا تھا, آپ کا دل مچل گیا تھا. آپ بھی رونے والا دل رکھتے ہیں, آپ کا دل بھی بہت پیارا ہے. اللہ کو تو یہی ایسا ہی دل چاہیے کہ جس کا دل تڑپ جائے, دل کا دل مچل جائے. اللہ ایسے ہی تو بندے کو پسند کرتا ہے کہ جس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے, صرف ہماری یا اللہ کی یاد میں آنسو آ جائے. اللہ کو ایسا ہی تو بندہ پسند ہے. آپ کا آنکھوں میں آنسو آنا مجھے بڑا یہ سمجھ میں آیا کہ آپ بڑے قدرداں ہو, آپ بڑے اچھے ہو. میری بیماری بھی مجھے پتہ نہیں چلی کہ بیماری کہاں چلی گئی. میں آپ کے ساتھ بات کرتا چلا گیا. مجھے اتنا سارا رستے میں بھی آیا, مجھے خود اپنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی, بدن میں تکلیف تھا. میں اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے بولتا چلا گیا اور میری بیماری مجھے محسوس نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے, آپ کے اس جذبے کو بھی قبول فرمائے. جو بات میں نے کہی ہے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ٹوٹ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر آج معافی مانگیں گے انشاءاللہ, بڑے صدق کے دل کے ساتھ. اللہ سامنے ہو, یوں لگے کہ میرے قریب میرا رب بیٹھا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ آپ کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بندے کی مانگنے کی دیری ہو سکتی ہے, رب اس سے پہلے عطا کر دیتا ہے. میرے نبی نے یہاں دعا کی, ایک صحابی دوڑ کر گئے کہ جاؤں میں دیکھوں کہ میری ماں اسلام قبول کیا کہ نہیں. اس صحابی نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دو میری ماں کے لیے کہ ماں اسلام قبول کر لے. روزانہ نصیحت کرتا ہوں, ماں اسلام قبول نہیں کرتی ہے. محمد کے پاس آئے, کہا کہ دعا کر دے. محمد نے ہاتھ اٹھایا. یہ صحابی دوڑے کہ جا کر دیکھوں میں پہنچتا ہوں یا دعا پہلے پہنچتی ہے. دوڑ کر جا رہے تھے, اچانک کے کسی نے پکڑ کر پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو. تو اس نے یوں ہاتھ جھٹکا اور کہا مجھے جانے دو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دعا پہلے جاتی ہے کہ میں پہلے جاتا ہوں. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ماں کی آواز آئی من دقل باب. دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ تو کہا میں آپ کا بیٹا لخت جگر, دل کا ٹکڑا, دل کا پارا آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں. دروازہ کھولو, ملنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا کہ رکیے میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں. بیٹے نے یوں کان لگایا دروازہ پر تو آواز پانی کے چھینٹے کی آنے لگی. پتہ یہ چلا کہ ماں غسل کر رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, ماں کے بالوں سے پانی کے بوندیں گر رہی تھی. ماں نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا جس یار کے پاس آپ گئے تھے, جس عاشق زار کے پاس گئے تھے, جس محبوب کے پاس گئے تھے, جس کے پاس آپ نے بات رکھی اس کا مانگنا تھا, دعا کا میرے اوپر لگنا تھا, مجھے اس کے پاس لے چلو. میں اللہ کے رسول کے پاس جا کر ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتی ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. ابھی مانگے ابھی عطا کرنے والا. سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ سے کہیں کہ اگلا گناہ اب نہیں کریں گے, پچھلے گناہوں کی اب معافی مانگتے ہیں. جس کو ستایا اس کے دل میں خیال ڈال دے کہ وہ معافی مانگے یا معاف کر دے, یا میرے دل میں خیال ڈال دے کہ میں اس سے معافی مانگ لوں. یہ دعا کرتے ہوئے آج اللہ سے معافی مانگے. انشاءاللہ دعا کرنا ہوگا, اللہ ہم سب کی انشاءاللہ ضرور دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. ہم بہت گنہگار ہیں, پاپی ہیں, مجرم ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گناہوں کے باوجود اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی, ورنہ اللہ چاہتا تو مسجد کے باہر فرشتے کو کھڑا کر دیتا اور لٹھ لے کر کھڑا کرتا اور کہتا کہ جتنے ظالم ہیں نا, نکمہ ہیں, آنکھوں سے گناہ اور کانوں سے گناہ کر کے آ رہے, انہیں میرے در پر آنے کی توفیق بھی مت دینا, اسے میرے مسجد میں آنے کی توفیق تک مت دینا. واہ رب تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود اپنے دربار میں لا کر بٹھا دیا. یہ اللہ کا احسان ہے. تو آج اسی رب سے ٹوٹ کر مانگنا ہے, گڑ گڑا کر مانگنا ہے.
اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو ضرور معاف کر دے گا انشاءاللہ. آؤ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا لیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, دل کی طرف دیکھے کہ دل میں کتنا گندگی ہے. انسان جب اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنے دل میں گناہ نظر آنے لگ جاتے ہیں. دل کی طرف دیکھے, آئینے میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو آئینے میں انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. لائٹ ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر. انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اسے اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں. اپنے دل کی طرف دیکھیں کہ کتنے گناہ ہیں. بہت گنہگار ہیں ہم لوگ, بہت خطاوار ہیں ہم لوگ. یہ دل بہت گندا ہے, دل میں ہزاروں گندگیاں پڑی ہے, دل میں ہزاروں پاپ پڑے ہیں, دل میں ہزاروں غفلتیں پڑی ہے. ہم دل کو گندا کر بیٹھے ہیں. اگر کل قیامت کے دن اللہ نے اس دل کو کھولا تو گناہ ہی گناہ نکلیں گے. کسی کی ماں کو تاڑا, کسی کے بیٹیوں کو تاڑا, کسی کی بیٹیوں کی عزت کو اتارا, کسی کی عزت کے اندر کھیل کھیلا کہ ہم نے نشے میں اپنی زندگی گزاری, غفلت میں اپنی زندگی گزاری. یہ دل گواہ دے گا. اس دل کی طرف متوجہ ہو, دل کی طرف دیکھے, سوچے اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے معلوم نہیں کہ زمین کس نے بنائی ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ آسمان کس نے بنایا؟ اے انسان, اے انسان, کیا تجھے اب بھی ہوش نہیں ہے؟ یہ اندھیرا تجھے یہ بتلا نہیں رہا کہ قبر میں بھی تجھے ایک دن جا کے سونا ہے؟ یہ اندھیرا تجھے بتلا نہیں رہا کہ قبر میں, اندھیرے قبر میں تجھے اتار دیا جائے گا؟ آج تو تیرے ساتھ اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے, وہ اکیلے تنے تنہا تجھے اکیلے سونا ہے. ایک کمرے میں اکیلے سلا دیا جائے تو ہمیں ڈر لگتا ہے. قبر کی تنہائی میں کوئی پوچھنے والا نہیں. اندھیری قبر کے اندر اتار دیا جائے گا, وہاں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا. سوال پوچھا جائے گا, جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں. اے انسان ذرا سوچ تو صحیح, کہاں تو چلا گیا؟ کہاں جا رہا ہے؟ کیوں تو رب کو بھول بیٹھا ہے؟ کل قیامت کے دن, کل قیامت کے دن سارے لوگ ایک نبی کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ اب بہت ہو گیا, ہم تھک چکے ہیں, اللہ سے معافی کروا دو. اس قیامت کے اندر, اس عرش کے نیچے اب ہم لوگ پگھل رہے ہیں, اللہ سے معافی منگوا دو. وہ نبی کہیں گے, دوسرے نبی کے پاس بھیج دیں گے. وہ نبی تیسرے نبی کے پاس بھیج دیں گے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں, آپ دوسرے نبی کے پاس جاؤ. ایک سے دوسرے, دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس, ابراہیم کے پاس, کوئی موسیٰ کے پاس بھیجے گا. آخر میں ایک نبی کے پاس آئیں گے. وہ نبی کہیں گے کہ میں تو نہیں کر سکتا, مجھ سے بھی گناہ ہوئے ہیں. جاؤ محمد کے پاس جاؤ. سارے امتی محمد کے پاس آئیں گے, سارے قوم محمد کے پاس آئے گی اور محمد سے ہاتھ جوڑ کر کہے گی, محمد, 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 اب نظر ڈال دے. عرش کے نیچے ہمارا جسم پگھل رہا ہے. جو جتنے گناہوں میں ہوگا وہ اتنا پسینے میں ڈوبا ہوگا. محمد ایک نظر اب ڈال دے. محمد اسی وقت سجدے میں گر جائے گا, روتا رہے گا, روتا رہے گا. کئی دنوں کے بعد اللہ کی آواز آئے گی, محمد سر اٹھاؤ, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ اس وقت میرا محمد فاطمہ کے لیے دعا نہیں مانگے گا. اس وقت میرا محمد عائشہ کے لیے دعا نہیں مانگے گا. اس وقت میرا محمد اپنے بیٹوں کے لیے دعا نہیں مانگے گا. اس وقت میرا محمد سر اٹھائے گا, ایک لفظ کہے گا, امتی, امتی. آج وہی امت اللہ کو ناراض کر کے بیٹھی ہے. وہی امت نبی کے طریقے کو لات مار کے بیٹھی ہے. اے انسان, تجھے نبی ہی ملا لات مارنے کے لیے. اے انسان, تیرے نبی کی سنت ملی تجھے لات مارنے کے لیے. نبی امتی امتی کرے گا. اللہ کہے گا نہ رو, نہ رو. اللہ اگر کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا, تو سوچتا ہوں کہ جہنم میں وہ کافر بھی ہوں گے. کافر آگے پڑھ کر کہیں گے, ہم نے تو شرک کیا تھا, مشرک تھے, اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا, اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا.
تم تو اللہ کے نام لیوا تھے، تم تو بیانات کرتے تھے، تمہیں جہنم میں ڈالا گیا تو شرم آتی ہے تمہارے دیکھ کر؟ اللہ 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 اللہ، وہاں تو شرمندگی ہو جائے گی، ہمیں بھی جہنم میں اور کافر بھی ہمارے سامنے جہنم میں ہو گئے۔ اے انسان، اب تو سوچ لے، اللہ کی طرف آ جا، اس دل کی طرف متوجہ ہو جا کہ دل میں کتنے زخم لے کر بیٹھا ہے۔ بدن پر ایک زخم ہو تو ڈاکٹر کے پاس دوڑ کر جاتا ہے، دل پر ہزاروں زخم ہے، رب کے پاس ابھی تک نہیں آیا تو۔ بدن پر ایک پھوڑا ہو تو ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے، بدن اتنا زخمی ہو چکا ہے، رب کے پاس ابھی تک نہیں آیا۔ اے انسان، تیرا کیا غرور چڑھ گیا کیا تجھے؟ تو یہ سوچتا ہے کہ ہر جگہ میں بچ کے نکل جاؤں گا، کب تک تیرا یہ سینہ تننا تجھے برداشت کر لے گا اللہ؟ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ حقیقت میں زندگی ایک مہلت ہے ہمارے لیے۔ آج بچہ نکلا، کل پتہ چلا کہ اس کا جنازہ گھر میں آ چکا ہے، ماں رو رہی ہے۔ میرا بیٹا جس کو میں بنا سوار کے ٹو ویلر پر بھیجی تھی کہ کسی کام کے لیے، آج میرا جنازہ، میرے بیٹے کا جنازہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اے لوگو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ 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 اللہ، آؤ اپنے رب کو پکارے، آ جاؤ، ہاتھوں کو اٹھا لیں، اللہ کے در پر اپنی آرزو کو رکھ لے، اللہ کے در پر اپنے گناہوں کو رکھ دے۔ بہت پاپی ہے، اللہ کے سامنے رونے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے، رونے والا چہرہ بنا لے، آج اللہ کو منا لے۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا 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 ظلمنا 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 انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے، بہت خطا کیے مولا، گناہوں میں ڈوبے مولا، زبان گناہوں میں، آنکھیں گناہوں میں، کان گناہوں میں، ہاتھ پیر گناہوں میں، بدن کا عضو گندگیوں میں پڑا ہے مولا۔ کہاں جائے، کدھر
जाए, किसको कहे कौन हमारा रब है मौला? कोई नहीं मौला। अल्लाह अल्लाह आप ही हमारे रब है। ओ प्यारे प्यारे अल्लाह, ओ सुनहरे सुनहरे रब मौला। माँ भी मुझे माफ़ कर दिया करती है मौला। मैं माँ को कहता हूँ ने माँ 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 मेरी सुन लिया करती है, माँ मेरी बहुत रहम खाती है, माँ मेरे को बहुत तरस करती है, माँ माँ मुझे माफ़ कर देती है। अल्लाह आपने तो कहा ना मैं 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। अल्लाह आप तो बहुत रहीम है ना मौला। आज गुनाहों को लेकर बैठे हैं मौला, लेकिन आप ही की तरफ नज़र है मौला। कोई हमें माफ़ नहीं कर सकता है, माफ़ करने वाली ज़ात है तो आपकी ज़ात है। अल्लाह ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, एक नजर डाल दे, तेरे एक निगाह की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है। लुट गए पिट गए, शैतान ने हमें लूट दिया है मौला, शैतान ने हमें लूट लिया है मौला, कहीं का नहीं छोड़ा मौला। अल्लाह गफलत में जिंदगी गुजार कर आए हैं, गुनाहों में जिंदगी गुजार कर आए हैं मौला। कुरान 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 तो ताकों में सजाया हुआ है मौला, कुरान तो हरफ भी नहीं पढ़ते हैं मौला, कुरान की तरफ देखते भी नहीं है मौला, कुरान पढ़ने का शौक भी नहीं रहा मौला। अल्लाह क्या हो गया मौला? क्या अल्लाह आप हमसे नाराज तो नहीं है मौला? क्या अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है मौला? क्या अल्लाह 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 आज हम अपने गुनाहों से नादिम है, शर्मिंदा है, अपने गुनाहों को आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कंधा झुक चुका है मौला, थक चुके हैं गुनाह उठाते उठाते मौला। अल्लाह दिल टूट गया मौला। आज अल्लाह अल्लाह आपके सामने गिर रहे मौला। आज शब बारात है मौला, 15वीं रात है, 15वीं रात है मौला। आज आप करीब आ गए होंगे मौला, आज आप पुकार रहे होंगे, है कोई मांगने वाला मैं अता करने वाला हूँ, है कोई चाहने वाला मैं देने वाला हूँ। ओ प्यारे रब, ये चाहने वाले पूरे एक साथ आकर बैठे हैं, धोबी मस्जिद में आकर बैठे हैं, सब मांग रहे हैं, भिख मंगे बैठे, फकीर बैठे हैं मौला। कभी माँ भी घर में पुकारती है ना कि बेटा आ जाओ आ जाओ, आज मेरे गोद में आकर बैठो, तो बच्चे भी दौड़ कर आते हैं, माँ के गोद में आकर बैठ जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने गोद में आकर बैठ जाते हैं मौला। आज आपने पुकारा ना, आवाज लगाई ना कि आज शबे बारात है, 15वीं रात है, मैं दुआ सुनता हूँ, तो अल्लाह आज आपको या अल्लाह लेने के लिए सब आकर बैठ गए मौला। देख तो सही मौला, किस मोहब्बत में बैठे हैं मौला, किस प्यार में बैठे हैं मौला। ये अपने हाथ को उठाकर आपको मांग रहे हैं मौला, इन्हें कुछ नहीं चाहिए मौला, अल्लाह इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये लेने आपको आए हैं मौला। प्यारे रब, आप मिल गया तो दुनिया की हर चीज मिल गई मौला, मौला आप मिल गए तो हर चीज मिल गई मौला। अल्लाह एक मर्तबा बादशाह ने तो कहा था ना कि ले लो जो सामान लेना हो। उनकी औरतों में सब औरतें भागकर किसी एक खजाने के ऊपर हाथ रखा, किसी ने दूसरे खजाने पर हाथ रखा, उसकी काली कलोटी एक बीवी थी ना, उसने किसी पर हाथ नहीं रखा। उस लोगों ने, उस औरतों ने कहा कि देखो कितनी पगली औरत है कि इसे पागल को मालूम भी नहीं कि खजाना बादशाह की तरफ से लुटाया जा रहा है, वो खजाने पर हाथ रखे मिल जाएगा। बादशाह ने कहा हुआ क्या है, तूने क्यों हाथ नहीं रखा? उस औरत ने, काली कलीटी औरत ने आई और सीधा आकर हाथ बादशाह के ऊपर रख दिया और कहा कि बादशाह मिल गया तो हर चीज मिल गई, मुझे ये मिल गया तो खजाना उसी का है, चीजें उसी की है, मुझे हर चीज मिल गई, रिस्क उसी का है, वो हर चीज मुझे दे देगा। अल्लाह हम आपके ऊपर हाथ रखने आए हैं मौला, आज आपके ऊपर हाथ रखने आए मौला, नादिम है, शर्मिंदा है, माफ कर दे मौला, कोई नहीं है निकम्मों को माफ करने वाला। अल्लाह मुजरिमों को कोई माफ करने वाला नहीं है। अगर अल्लाह अभी आंख बंद हो गई ना हमारी मौला, अगर अभी हमारी जुबान बंद हो गई ना मौला, हमें सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसा हमारे इतने गुनाह है मौला, इतने गुनाह, इतने गुनाह, इतने गुनाह। अल्लाह अल्लाह अगर आंख बंद हो गए ना, अल्लाह अल्लाह अगर हमारे हाथ रुक गए ना मौला, हमें सीधा जहन्नम में उठाकर फेंक दिया जाएगा मौला, मौला, मौला। ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, अब नजर डाल दे, कुछ नहीं है, सब लुटा चुके मौला, सब बर्बाद कर चुके मौला, पूरी जिंदगी बर्बाद करके आके बैठा है मौला, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है मौला, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया।
ذرا بھی جھولی ایسی خالی بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو دکھا سکے مولا۔ اللہ روا روا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، حصہ حصہ دعاؤں میں گناہوں میں ڈوبا ہے۔ آجا رب تجھے پکار رہے، آجا رب تجھے پکار، آجا رب تجھے پکار رہے، او سنہرے رب آجا۔ تو بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ فقیر پکار رہا، اس فقیر کے پکارنے کو دیکھ لے، اس فقیر کی آواز کو سن لے۔ بھک منگے آپ کے سامنے آئے ہیں، فقیر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ جتنے اعمال کیے قبول کر لے مولا، جیسے بھی کیے آخر کیے ہیں نا مولا، آخر کیے ہیں مولا۔ ایک اندھا فقیر گھر میں بیٹھا تھا، عورت نے کہا بچوں کے لیے کھانا کچھ نہیں ہے، جاؤ کچھ مانگ کر آؤ تاکہ گھر میں کھانا مل جائے۔ وہ اندھا فقیر کاشا اٹھاتا ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی لیتا ہے، نگاہ تو نہیں تھی، اندھا تھا، مانگتا رہا۔ کاشے میں لوگوں نے روپے ڈالے لیکن سب نے نقلی روپے ڈالے، سب نے جھوٹے روپے ڈالے، کسی نے اصلی روپے نہیں ڈالے۔ وہ فقیر بیچارہ خوش تھا کہ بہت سے روپے مل چکے ہیں۔ وہ ہوٹل والے کے پاس گیا، ہوٹل والے سے کہا بابا بچے گھر میں بھوکے ہیں، بچیاں گھر میں بھوکی میری رو رہی ہے، کہہ رہی کہ بابا کچھ لے کر آنا، خالی ہاتھ نہ آنا، آج صبح سے نکلا ہوں، لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا، اتنے روپیے دیے ہیں، میں تجھے لا کر دیتا ہوں، تو مجھے کچھ کھانا دے دے۔ اس فقیر کو دکھتا نہیں تھا۔ ہوٹل والے نے جیسے ہی دیکھا سارے روپیے جھوٹے تھے، سارے روپیے نقلی تھے، سارے روپیے کھوٹے تھے۔ ہوٹل والے کے دل میں خیال آیا اگر میں بھی اسے کہہ دوں کہ بابا لوگوں نے تجھے دھوکہ دیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ روئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے گا کہ میرے آنکھوں کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا، مجھے 1 روپیہ تک نہیں دیا، میرے بچے بھوکے تھے، لوگوں نے مجھے ترس بھی نہیں کھایا، میری زندگی پر بھی ترس نہیں کھایا۔ فوراً ہوٹل والے کے دل میں خیال آیا، ہوٹل والے نے کہا بابا جتنا کھانا ہو کھا لو اور جتنا لے جانا ہو لے جاؤ، جتنا گھر لے جانا ہو۔ وہ فقیر خوش ہو گیا، جلدی جلدی کھانا کھایا، گھر گیا، بچے بیچارے خوش تھے، دوڑ کر آیا، ابو کچھ لے کر آئے ہو، آؤ۔ ابا نے سب کو بیٹھ کر کھلایا۔ او پیارے رب، ہم بھی تو مولا گھر سے نکل گئے تھے مولا، ہم نے تسبیح پڑھی مولا لیکن شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ اللہ ہم نے نماز پڑھی مولا، شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا مولا، ہم نے اللہ نماز پڑھی مولا، شیطان نے دھوکہ دے دیا، ہم نے اعمال پڑھے مولا، اعمال کیے، شیطان نے دھوکہ دے دیا، سب چیز نقلی کر دی مولا۔ اللہ ہماری جھولی تو مولا جتنے ہمارے کاشے میں گرا ہوا ہے نا، نماز بھی ہماری نقلی، تسبیح بھی ہماری نقلی، چیزیں بھی ہماری نقلی۔ اللہ اس ہوٹل والے کے دل میں رحم ڈالنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے نا مولا، اس ہوٹل والے کے دل میں رحم تو آپ ہی نے ڈالا تھا نا، اس ہوٹل والے نے تو یہی تو کہا تھا نا بابا جتنا کھانا ہو کھا لو، لے جانا ہو لے جاؤ۔ اللہ ہوٹل والے کے دل میں رحم آپ نے ڈالا تھا، آج آپ بھی ہم پر کرم کر دیجئے، جتنے اعمال لے کر آئے ہیں مولا آج آپ کہہ دیجئے جاؤ تمہیں بھی معاف کر دیا، تمہارے گھر والے کو بھی معاف کر دیا، کام بن جائے گا مولا۔ آج دیکھ لے ان فقیروں کو، دیکھ لے اللہ، گناہ کرتے کرتے آنکھیں اندھی ہو گئی مولا، گناہ کرتے کرتے زبان گونگی ہو چکی مولا، گناہ کرتے کرتے کان بہرے ہو چکے مولا۔ یہ پوری مسجد بھری آج ایک صدا لگا رہی کہ اللہ آ جا، اب کوئی نہیں ہمارا مولا۔ اور پیارا اب تو آپ آ گئے ہوں گے مولا، آ گئے ہوں گے مولا، آپ اس مجمع سے کہہ رہے ہوں گے نہ رو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ اللہ آپ تو کہہ رہے ہوں میرے اس مجمع کو کہ نہ رو، نہ آنکھوں سے آنسو بہاؤ، نہ تڑپو، نہ میرے سامنے گر رہا ہو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پیارا رب ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، بہت گناہ کیے مولا، بہت غفلتیں کی مولا۔ ایک ماں مولا، اس کا بچہ چھوٹا بچہ آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، زبان سے بول نہیں پاتا تھا، وہ کالا کلوٹا بچہ پھسلتے پھسلتے جا کے نالے میں گر گیا، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، ماں شادی میں جانے کے لیے تیار تھی، بہترین کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک بچے کی آواز آئی، اوہ
تو ماں دوڑ کر گئی اور دوڑ کے جا کر سیدھا بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچہ نالے میں گرا ہوا تھا, اس کا کپڑا گندا ہو چکا ہے, اس نے یہ بھی نہیں دیکھا. اپنے لخت جگر کو سینے کے دل کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا لیا. کپڑے بھی اس کے ناپاک ہو گئے. اپنے ہونٹ پہ لالی لگی ہوئی تھی, اس نے اس بچے کے گال پر رکھ کر چومنے اور چاٹنے لگی اور کہا کہ دل کا ٹکڑا تجھے کچھ ہوا تو نہیں, او لال تجھے کچھ ہوا تو نہیں, او پیارے تجھے کچھ ہوا تو نہیں. او پیارے رب, او پیارے رب, ہم بھی اندھے ہو گئے اللہ, ہم بھی لولے لگڑے ہو گئے, کالے کلوٹے ہیں مولا, جاتے جاتے نالے میں ہم بھی گر چکے ہیں مولا. اللہ ہم بھی گر چکے ہیں مولا. اللہ ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں, ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں. اللہ اس ماں کے دل میں محبت آپ ہی نے تو ڈالی تھی نا مولا. اس ماں نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا, اسے نہلایا دھلایا, بہترین پاؤڈر لگایا کہ لوگ آئے اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ آج ہمیں بھی اٹھا لے مولا. جو آتا ہے ہمیں دھکے مار کے چلا جاتا ہے مولا. آئیے اٹھا لیجئے ہمیں مولا, نالے سے اٹھا کر بہترین غسل دے دیجئے مولا. او پیارے اللہ ہمیں غسل دے دیجئے اللہ. ہم آنکھوں کے اندر حیا کا سرما لگا دیجئے مولا. ولایت کی فہرست میں ہمیں لکھ دیجئے کہ لوگ ہمیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے مولا, لوگ ہمارے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہو جائے مولا. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پیارے اللہ ہمیں نیک بنا دے, نیک کی زندگی گزارنے والا بنا دیجئے. نمازوں میں دھیان عطا فرما, خشوع خضوع للہیت عطا فرما. قرآن عاشق زار بنا دیجئے, قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن جیسے پڑھنا ہم ایسے پڑھتے بھی نہیں ہیں مولا. اللہ قرآن کو ہم نے اللہ ایسے کھیل بنا رکھا ہے مولا. اللہ اگر ہم گجراتی زبان میں بولتے ہیں غلطی کرتے ہیں تو لوگ ٹوک دیتے ہیں, اردو میں بات کرتے ہیں اگر غلطی کریں تو لوگ ٹوک دیتے ہیں, اور قرآن پڑھتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں ہمیں شرم تک نہیں آتی مولا. اللہ قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنے کے ہمیں توفیق عطا فرما, قرآن کو صحیح یاد کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن کا درد ہمیں عطا فرما دیجئے مولا. نمازوں میں دھیان عطا فرما مولا. نبی کا عاشق بنا, نبی کا دیوانہ مستانہ بنا دیجئے مولا. بہت سے لوگ اللہ کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں, کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں مولا. وہ آنکھیں کتنی پیاری ہوگی جو کعبۃ اللہ کو دیکھ رہی ہوگی مولا. وہ ہونٹ کتنے پیارے ہوں گے جو کعبۃ اللہ کو چوم رہے ہوں گے مولا. وہ اللہ ہاتھ کتنے پیارے ہوں گے جو کعبۃ اللہ سے لپٹ گئے ہوں گے مولا. اللہ پیارے اللہ وہ دن کب آئیں گے کہ ہم بھی کعبۃ اللہ کو دیکھیں مولا, ہم بھی کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں مولا, نبی کے دیار پر جانا چاہتے ہیں مولا. اللہ کعبۃ اللہ کو بوسہ دینا چاہتے ہیں مولا, نبی کے در پر جا کر صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہتے ہیں مولا. اللہ او پیارے اللہ ہمیں وہ دن دکھا دیجئے مولا. اللہ بار بار کعبۃ اللہ کی عمرہ کرنے کی زیارت نصیب, اے اللہ حج کی زیارت نصیب فرما دیجئے مولا. اللہ بیت اللہ تک بار بار جانے کی توفیق, مدینہ تک بار بار جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا. اللہ جس پر یا اللہ جو حالات میں ان کے حالات کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما. ہمارے ایک استاذ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ ان کا اللہ آپریشن ہوا, پھر دوبارہ انہیں بتلایا گیا کہ کینسر اب اور بڑھتا چلا گیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ آخری بات ہے. ابھی مجھے فون کر کے کہا حضرت آپ جا رہے ہو, میرے لیے دعا کر دینا کہ مجھے کینسر کی بیماری میں اب میرے ڈاکٹروں سے کہہ دیا ہے کہ جتنی زندگی ہے میں اللہ کو یاد کر کے چلا جاؤں گا. وہ استاد نوجوان ہے, اس کے بچے بڑے بڑے ہیں. او پیارے رب, او پیارے رب, او پیارے رب, وہ چند دن گن رہے ہیں مولا, لیکن اللہ آپ شفا دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا. جو بھی بیچارے کینسر میں مبتلا ہے یا کوئی اور بیماری میں لا علاج بیماری میں مبتلا ہے, اللہ تو انہیں شفا دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا. اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما, صحت و تندرستی عطا فرما مولا. جو قرض مبتلا خزانے غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا. جو اللہ کسی بھی اعتبار سے مصیبت ان کی مصیبتوں کو دور فرما, جیل میں قید بند رہائی کا آسان شکلیں پیدا فرما, مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما. اللہ جو بھی اللہ جن کے دل میں جو خیالات ہیں, جو اللہ نیتیں ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ دعا کروائیں, حضرت کے پاس جائیں دعا کے لیے کہیں. اللہ ان کی جو بھی جائز تمنا, سب جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اللہ جو بھی اللہ ان کی ضرورت ہے, اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے مولا. اللہ ان کو بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خیر کے لائے سے دعا مانگی, ہم بھی مانگتے ہیں. شروع سے نجات مانگی, نجات مانگتے نجات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ. آمین برحمتک یا رب.